الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق وقال تعالی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ بیان آج تھوڑا سا لیٹ شروع ہو رہا ہے، کسی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کی آواز تھوڑی سی والیوم تھوڑا سا بڑھا دیں تاکہ گلے پہ زور نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت میں تقریباً ہر بیان میں پڑھتا ہوں کیونکہ مسلمان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام میں ہے لیکن اسلام میں مکمل نہیں ہے۔ مکمل یا تو نماز میں سستی کرے گا، زکوٰۃ میں، صدقات و خیرات میں سستی کرے گا، یا صلہ رحمی میں، رشتہ داری جوڑنے میں سستی، یا مالی لین دین میں گڑبڑ، اور کچھ نہیں تو ویسے ہی سست ہوگا، ویسے ہی سست۔ دنیا میں سستی میں جو نمبر 1 ممالک ہیں وہ سارے ٹاپ کے اسلامی کنٹریز ہیں۔ جتنے اسلامی کنٹریز ہیں ان کے گورنمنٹ کے اداروں میں اگر آپ کا کوئی کام پھنس جائے حکومتی ادارے میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر سستی ہے۔ تو یہ سستی بھی تو ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر کام میں سستی، ہر کام میں سستی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ فطرت سے جب کوئی بغاوت کرتا ہے، نیچر سے جب کوئی لڑتا ہے تو اس کو سزا لازمی ملتی ہے۔ اگر اللہ کے حکم کی کوئی نافرمانی ہو جائے اور آپ کو ندامت ہو کہ میں نے غلط کیا، اب میں اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن خوب اچھی طرح ایک بات سمجھ لیں، نیچر معاف نہیں کرتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی دیوار پہ چل رہے ہیں، نیچے گہری کھائی ہے، لوگ آپ کو منع کریں گے کہ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو، اس پہ مت چلو، گر گئے تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا فنٹر بننے کا، ویلیاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ویلی لگاتے ہوئے ٹرک کے نیچے آ گیا، بائک پہ لیٹ کے بائک چلا رہا ہے، کسی نے پٹخ دیا، اٹھا کے مار دیا۔ فارغ آدمی جو ہوتا ہے نا، فارغ، اس کے یہی کام ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو مفید کاموں میں مصروف نہیں رکھتا تو شیطان اس کو غلط کاموں میں لگا دیتا ہے۔ تو آپ کسی بڑی دیوار پہ چل رہے ہیں، دائیں اور بائیں گہری کھائی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی تم اتنے ایکسپرٹ بھی نہیں ہو، پہلے چھوٹی دیوار پہ تجربہ کر کے سیکھ لو، زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو۔ لیکن آپ کو شوق ہے شو بازی کا، آپ چلنا شروع ہوئے، تھوڑی دیر میں آپ کو احساس ہو گیا، بیچ میں جب آپ پہنچے تو نہ آگے جانے کے اور نہ پیچھے آنے کے، اب آپ کا بیلنس نہیں ہے اور آپ دھڑام سے نیچے گرے۔ جب آپ نیچے گرو گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کی۔ اللہ نے ہمیں احتیاط کا حکم دیا ہے یا بے احتیاطی کا حکم دیا ہے؟ بولیں، اللہ نے ہمیں اپنی زندگی بچانے کا حکم دیا ہے یا زندگی کو بلا وجہ خطرے میں ڈالنے کا حکم دیا ہے؟ بچانے کا حکم دیا ہے۔ دیوار پہ چلنے سے پہلے آپ کو علماء نے بھی سمجھایا کہ بھائی مت کرو یہ کام، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ بحث میں لگ گئے کہ فتویٰ لے کر آؤ، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ دونوں طرف گہری کھائی ہو اور دیوار کے بیچ میں چلنا حرام ہے اسلام میں؟ فتویٰ لے کر آؤ۔ آج کل لوگ اسی طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے اسلام میں؟ بھائی اسلام جنرلی اصول بیان کرتا ہے، ان اصولوں سے مسائل نکالنا، قانون اخذ کرنا یہ حضرات فقہا کا کام ہے، تو انہوں نے نکالے ہیں مسائل۔ ایسے تھوڑی ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوگی کہ جمعے کے دن نہا دھو کے آیا کرو، سر پہ ٹوپی اچھی والی پہنا کرو، خوشبو اچھی والی لگایا کرو، اصول اور ضابطے بیان کیے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اپنے آپ کو لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مت ڈالو۔ مطلب یہی ہے کہ بے احتیاطی والے کام مت کرو۔ شد عقالہ وتوکل علی اللہ، اونٹ کی
اونٹ کے پاؤں کو رسی سے باندھ لو, اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو, اب چوری نہیں ہوگا. اونٹ کو آپ نے رسی سے باندھا نہیں, ایسے ہی چھوڑ دیا اور آپ نے اللہ پہ توکل کیا کہ اللہ بچانے والا ہے. پھر جب وہ چوری ہو گیا تو آپ کہو گے کہ میں نے تو اللہ پہ اعتماد کیا تھا, اللہ بچانے والا ہے, لیکن یہاں تو اللہ نے نہیں بچایا. لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, جیبیں کٹ جاتی ہیں. آج کل تو کم ہو رہا ہے, پہلے بہت کٹا کرتی تھیں. ایک دیہاتی آدمی کی جیب کٹ گئی, وہ کہنے لگا کہ اے اللہ, ہم نے تو سنا ہے کہ جو تیرے گھر میں آئے وہ تیرا مہمان ہوتا ہے, تو مہمان کی جیب کٹنے سے بچا نہیں سکتا تھا؟ ہم تیرے گھر میں آئے ہیں تو کم از کم اتنا تو خیال ہو جاتا نا کہ ہماری تو کم از کم جیب نہ کٹتی. تو اب وہ دیوار پہ چل رہا ہے. علماء نے بھی منع کیا, ناجائز ہے, دونوں طرف گہری کھائی ہے, کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہو تھوڑی سی شہرت کی خاطر. لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی. آپ کا پاؤں پھسلا اور اب آپ گرنے لگے. جب آپ گرنے لگے آپ کو فوراً احساس ہو گیا کہ اے اللہ, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے جرم کیا اپنی جان پہ. اور نیچے پہنچنے سے پہلے آپ نے پکی سچی توبہ کر لی. نیچے پہنچنے سے پہلے بلکہ پاؤں پھسلا اور آپ کے زبان مبارک سے نکلا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ, آج تک میں نے جتنے گناہ کیے, صغیرہ ہو کبیرہ ہو, علانیتاً ہو سرن ہو, حقوق العباد سے اس کا تعلق ہو یا تیرے حقوق سے اس کا تعلق ہو, جتنے گناہ اے اللہ جس کے پیسے کھائے ہوئے پکا ارادہ کرتا ہوں اس کے پیسے بھی لوٹاؤں گا, اور یہ بھی وہ بھی, حج نہیں کیا وہ بھی معاف کر دے. صرف یہ والے گناہ سے توبہ نہیں کی, اس کے علاوہ بھی جتنے سے سب سے دل سے توبہ کی, اے اللہ آئندہ سے انسان کا بچہ بن کے زندگی گزاروں گا. بس آپ کا کیا خیال ہے, اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں, رفیع بھائی کہہ رہے ہیں نہیں کرے گا. کر دے گا معاف, اللہ معاف نہیں, گناہ معاف ہو جائے گا. ہاں نہیں, مال کھانے کا تو معاف نہیں ہوگا, وہ تو وراثت میں سے دینا پڑے گا. یہ جو اس نے بے احتیاطی کی ہے نا, اس کو احساس ہو گیا اور اس نے دل سے پکی اور سچی توبہ کر لی. جہاں حقوق العباد ہیں وہ تو بہرحال دینے پڑیں گے, وہ تو پھر اگر مر گیا تو اس کی وصیت میں سے نافذ, یعنی اس کی وراثت میں سے, وصیت نہیں, اس کی وراثت میں سے دینا پڑے گا پیسہ. لیکن جو اس نے بے احتیاطی کی تھی, اب اس کو احساس ہو گیا اور پکی توبہ کی اس نے, تو بھائی توبہ سے ہر گناہ کیا ہو جاتا ہے, معاف. نہیں, وہ تو بالکل آخری وقت تھا نا, جب فرشتے دیکھ لیے تھے اس نے. جب تک موت کا غرغرہ نہ آئے, روح نکلنا نہ شروع ہو, برزخ کے احوال نظر نہ آئیں, اس وقت تک انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے. ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, حدیث کے الفاظ ہیں. ایک سچویشن وہ ہوتی ہے جس میں انسان موت اور زندگی کے بیچ میں ہوتا ہے, اس میں توبہ قبول نہیں ہوتی. دیکھو, ایک آدمی ہے جس کو یقین ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا, 100% موت ہے, 5 منٹ کے بعد مجھے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. یہاں موت کا یقین تو ہے لیکن ابھی مرنا شروع نہیں ہوا ہے, تو ایسی سچویشن میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے, قرآن سے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سچویشن میں بھی توبہ قبول ہوگی. لیکن ایک بات خوب اچھی طرح سمجھیں, توبہ قبول ہوتی ہے, استغفار کی تسبیح کو توبہ نہیں کہتے. توبہ الگ چیز ہے. ایک ہوتا ہے ایکسکیوز کر لینا کسی سے, سوری کر لینا, سوری الگ چیز ہے. توبہ سوری کا نام نہیں ہے, توبہ سوری سے اوپر کی چیز ہے. سوری توبہ کا ایک رکن ہے, ایک جزو ہے. مکمل توبہ سوری کو نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو, سجدہ نماز کا ایک رکن ہے, سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی, لیکن صرف سجدے ہی کو نماز تھوڑی کہا جائے گا. آپ نماز پڑھنے آئے ہو, جمعے کی آپ سجدہ کر کے چلے گئے تو نماز کہلائے گی؟ ہے نہیں بھائی. اور سجدے کے بغیر باقی نماز پڑھ لی تو بھی نماز نہیں کہلائے گی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سجدہ نماز نہیں ہے لیکن نماز کا ایک اہم ترین رکن ہے. تو گناہ پہ اللہ سے سوری کرنا یہ توبہ کا ایک رکن ہے. سوری کو ہم استغفار کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اے اللہ جو گناہ مجھ سے ہوا میں تجھ سے اس پہ معافی مانگتا ہوں. اسی کو تو سوری کہتے ہیں نا, ایکسکیوز کر لیا اللہ سے. یہ توبہ نہیں ہے, خوب سمجھ لو.
توبہ کا ایک رکن ہے, ایک پارٹ ہے توبہ کا, باقی 2 پارٹ ابھی باقی ہیں. 3 پارٹ کمپلیٹ ہوں گے, جیسے نماز میں قیام, سجدہ, رکوع, تلاوت, یہ سب پارٹس کمپلیٹ ہوں گے تو وہ عمل آپ کا نماز کہلائے گا. ایسے ہی توبہ کے 3 پارٹ ہیں. سب سے پہلا پارٹ یہ ہے کہ آپ اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں, اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں, آپ پریکٹیکلی چھوڑ دیں. آپ اس ایک آدمی چوری کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے, اللہ سے معذرت بھی کر رہا ہے, لیکن کر رہا ہے چوری, تو یہ توبہ نہیں ہے, استغفار ہے, یہ توبہ نہیں کہلائے گا یہ عمل. آپ غیبت کر رہے ہو اور توبہ بھی کر رہے ہو, اللہ میں غیبتیں بہت کرتا ہوں, پھر شروع ہو گئے غفار بھائی ایسے, ستار بھائی ایسے, وسیم بھائی نے یہ کیا, یہ پنکھا چوری کیا تھا اس کے بھائی نے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اور پھر توبہ استغفار کی تسبیح ہاتھ میں آپ کے چل رہی ہے. لوگوں کے ہاں تسبیح چل رہی ہوتی ہے, آپ کی بھی ماشاءاللہ چل رہی ہے, لیکن آپ بیان سن رہے ہیں, اچھی بات ہے, تسبیح ہاتھ میں رکھنی چاہیے. تو تسبیح چل رہی ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ, ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ مغفرت فرمائے ہماری دادی کی, ہمیں کوئی عیب نظر نہیں آیا ان میں, لیکن ایک چیز تھی, ڈرامہ بھی دیکھتی تھیں اور تسبیح بھی چلتی تھی. ہمارے گھر میں تو ٹی وی نہیں تھا, پڑوسیوں کے ہاں جا کے, اور ڈرامے بھی پہلے زمانے کے بڑے سیدھے سادے سے ہوتے تھے. باقی ماشاءاللہ تہجد, تلاوت, نماز, روزہ. یار ایک بات ہے, میں نے اپنی دادی سے بہت کچھ سیکھا ہے, آج سیکھ رہا ہوں میں ان سے. آپ حیران ہو گئے, مفتی صاحب کی دادی کو گئے ہوئے 30 سال ہو گئے اور آج سیکھ رہے ہو اس سے. میں جب انگریزوں کی دادیوں کو دیکھتا ہوں نا, او ہو, پھر کمپیئر کرتا ہوں اپنی دادی سے, ہائے 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 ہائے, خدا کی قسم ہمارا بڑا حسین معاشرہ ہے. گوروں پہ مت مرو یورپ امریکہ پہ. یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل. یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. کافر میں کوئی خیر نہیں ہے, خدا کی قسم کوئی خیر نہیں ہے, سب بکواس ہے, ڈرامے بازی ہے. ابھی ایک صاحب یورپ میں کلپ بنا, موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن کیا کروں یار, دادی کا تذکرہ آیا تو دادی کو دوسروں کی دادیوں سے کمپیئر کر کے پتہ چلے گا نا, ہماری دادی کا پلڑا بہت بھاری تھا, خدا کی قسم بہت بھاری تھا. نہ کوئی ایجوکیشن تھی, نہ ڈاکٹر تھی, نہ سائنٹسٹ تھی, پھر بھی کامیاب لائف گزاری. نہ پیسہ تھا جیب میں, پھر بھی پاکیزہ زندگی, با اخلاق زندگی, طہارت والی زندگی, اور ایک انتہائی کامیاب زندگی. انگریزوں کی بڈیاں سائنٹسٹ بھی ہوتی ہیں, ہائے ہائے ہائے, لیکچرار بھی ہوتی ہیں, پھر بھی چڈیاں پہن کے بڑھاپے میں گھوم رہی ہوتی ہیں, کوئی ہمیں دیکھ لے. 2 دادیوں کو سامنے رکھا کرو, اپنے گھر میں جاؤ آج اپنی دادی کو. اب تو دادیاں مارکیٹ سے شارٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ شادیاں دیر سے ہوتی ہیں نا, تو دادی بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتی ہے عورت. یہ بھی ایک عذاب ہے ہماری سوسائٹی میں, کہ تم لوگ بھی نہیں سدھرو گے, میں بھی نہیں سدھروں گا, یہ ذہن میں رکھنا. میں بھی اس ٹاپک پہ بولتا رہوں گا. بچیوں کی شادیاں جلدی کر دیا کرو, دادیاں نانیاں بھی بننا ہے ان نے بڑھاپے میں, پوتے نواسوں کی لذتیں بھی دیکھنی ہے انہوں نے, خود بھی جلدی کیا کرو تاکہ دادے نانے کا بن کے انجوائے کرو لائف کو. تو ان کی بڈیاں دیکھ لو, بڈیاں 80 سال کی بڈی بریزر اور چڈی میں بیٹھی بھی ہوگی ساحل سمندر پہ, لائف کو کیا کر رہی ہے, انجوائے. آپ تو وہیں سے آئے ہوئے ہیں, آپ کو دیکھا ہوگا آپ. یار یہ کوئی زندگی ہے یار, اس کے فضائل ہمیں بتاتے ہو. اس سے تو ہماری وہ دادی جو جس کا پوتا ڈھکن لیس گٹر پہ بیٹھ کے آتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے. ابھی یورپ سے کسی نے کلپ بنا کے بھیجا کہ یہ اولڈ ہاؤس کا جو تصور ہے یورپ میں, یہ اتنا گندا نہیں ہے جیسے مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے. آج کل نا کچھ لوگ وہاں جب جاتے ہیں تو ایک پہلو ان کے سامنے ہوتا ہے اس سوسائٹی کا, ایک پہلو, سڑکیں صاف, لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, علاج کی سہولت ہے. یہ اس سوسائٹی کی خوبی نہیں ہے بھائی, یہ ایک سسٹم کی خوبی ہے, یہ حکومت اور پیسہ ہے. جب پیسہ ہوتا ہے تو سب کچھ کیا ہوتا ہے, سیٹ ہو جاتا ہے. شاعر نے شعر کہا ہے نا, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے, قدم گن گن کے رکھتے ہیں کمر بل کھا ہی جاتی ہے. جب جیب میں پیسہ ہوتا ہے نا تو چہرے پہ ایک رونق سی ہوتی ہے. تو جن قوموں کی جیب میں پیسہ ہے تو ان کے چہروں پہ بھی رونقیں ہیں, ظاہر ہے ڈیولپمنٹ ہے ٹھیک ٹھاک, اور وہ پیسہ بھی ہمارا ہی ہے بھائی, ہمارا ہی ہے. یہ ہندوستان سے سارا جو کھرید کے لے گئے تھے یہ لوگ. عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حکومت کے جو ایسٹس تھے نا, ایک دفعہ ان کو شمار کرنے لگے ہندوستان کی دولت, جس میں برما بھی تھا, بنگلہ دیش بھی تھا, پاکستان بھی تھا, ہندوستان بھی تھا. تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام لگایا کہ حکومت کے پاس ایسٹس کتنے ہیں, سونے کے ایسٹس, خزانے, اشرفیاں. آپ کو پتہ ہے جب سرکاری سطح پہ اکاؤنٹنگ کا کام ہوتا ہے تو وہ بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. جب اکاؤنٹنگ شروع کی گئی ہے تو حکومت عاجز آ گئی تھی, اتنی دولت تھی.
یہ کام روکنا پڑا. جو اشرفیاں تھیں نا, سونے کے سکے, وہ کاؤنٹ نہیں کر پائے تھے. یہ سارا مال کہاں گیا ہے؟ یورپ گیا ہے, تجارت سے نہیں, غاصبانہ قبضہ کر کے. اور یہ ہمیں کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے. بھائی صاحب, تمہارے جو بلڈنگیں بنی ہیں نا, یہ بموں سے بنی ہیں. ہمارا خون چوسا ہے جس سے یہ سب کچھ تم نے ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے سارا. سمجھتے نہیں ہے بات کو. جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو ہمارے جو دیسی لبرل ہے نا, یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اچھا, انگریز کو آپ اپنی سوسائٹی کی خوبی دکھاؤ, فوراً مان جائے گا, فوراً یقین کر لے گا, یار بڑا زبردست تمہارا ایک سسٹم ہے. ہمارے استاذ یو کے گئے, ایک انگریز کے گھر گئے تو دیکھا, میرے جو پیر و مرشد ہیں نا, ان کا لندن کا سفر ہو چکا ہے. ایک انگریز کے گھر میں گئے تو انگریز اکیلا تھا اور گھر میں 4 بڑے بڑے کتے. 4, ہماری 4 بیویوں پہ اعتراض ہوتا ہے ان لوگوں کو, اور آپ کے 4 کتوں پہ ہم اعتراض نہ کریں. یار کیا بات کر رہے ہو یار. ہم پہ یہ طنز کرتے ہیں, یہ مولویوں کو دیکھو 4 بیویاں, 4 بیویاں, شادیاں, بچے. تم 4 کتے لے کے گھوم رہے ہو. یار یہ انسانیت ہے؟ یہ کتا پن ہے, یہ تو کتا پن ہے. تو وہ کہتے ہیں میں جب اس گورے کے گھر میں گیا تو ٹوٹل کتنے کتے تھے, اور انتہائی بدبو. کتوں کی جو لید ہے نا وہ بہت بدبودار ہوتی ہے. خیر, کہتے ہیں میں نے گپ شپ لگانا شروع کی. ہیلو, ہاؤ یو جانسن, نینسل, واو, ہاؤ یو ڈوئنگ, جو برٹش فش اسٹائل ان کا. ہم لوگ تو وہ اسٹائل بنا بھی, دیسی لوگ ہیں نا, غریب لوگ ہیں. ہمارا تو یہ ہوگا, وسیم بھائی کیا کر رہے ہو, ستار بھائی, جمشید تم پھر بغیر نہائے آ گئے, ٹھیک ہے نا. ہمارا تو یہ اسٹائل ہوگا. ان کا اسٹائل بھی کیا ہے, چینج. خیر, کہتے ہیں گورے سے میری گپ شپ شروع ہوئی. یہ بات ہے 92-93 کی. تو کہتے ہیں گورے سے میری گپ شپ شروع ہوئی تو پھر گورے نے خود اسلام کی تعریف کی. کہتے ہیں یہاں جو لندن میں جو مسلمان فیملیاں رہتی ہیں, مجھے ان کی ایک چیز بہت پسند ہے. ہمارے استاذ نے پوچھا کیا پسند؟ کہتے ہیں یار کبھی پاکستان سے کسی کی پھپھو آ رہی ہے, اسے ریسیو کرنے جا رہے ہیں, کبھی کسی کا چچا آ رہا ہے, اس کو ریسیو کرنے جا رہے ہیں, کبھی کسی کا ماموں آ رہا ہے, اس کی دعوت ہو رہی ہے. ہم لوگ کے ہاں نہ چچا رہا, نہ پھپھو رہی, نہ, حالانکہ پھپھو بہت فسادی ہوتی ہے, اس کے باوجود کیا ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے پھپھو سے. جتنے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ پھپھو کا ہوتا ہے. آپ کو نہیں, پھپھو تو بڑا پیارا رشتہ ہے, آپ کے لیے پیارا رشتہ ہے, آپ کی اماں کے لیے اس سے خطرناک رشتہ اس کائنات میں پیدا ہوا نہیں ہے. آپ کی اماں اور آپ کی پھپھو ایسے ہیں جیسے فلسطینی اور اسرائیلی, یہ ایسے ہیں. خیر, تو اس نے کہا اتنا تم لوگوں کا ایک نظام ہے, محبتیں. آج میڈیکل سائنس اور جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ سکون کے لیے جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ریلیشن. وہ کیا ہے؟ اب وہ آرٹیفیشل ریلیشن, مصنوعی ریلیشن پہ زور دیتے ہیں. ان کے جو ماہر نفسیات ہیں نا انگریزوں کے, وہ بھی کہتے ہیں آپ کی مینٹلی ہیلتھ کے لیے, سکون کے لیے دولت سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے؟ ریلیشن کی. کیونکہ انسان انڈیویجول لائف نہیں گزار سکتا. تو اب ان کے جب ریلیشن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تو اب وہ آرٹیفیشل ریلیشن کیسے ہے؟ بلڈ ریلیشن نہیں ہے, آپ خود سے ریلیشن بنا رہے ہو. وہ کہتے ہیں بھائی صدقہ خیرات کیا کرو تاکہ غریبوں سے آپ کا تعلق اچھا ہو. جمشید کو کبھی اپنے پیسوں پہ بھی چائے پلا دیا کرو تاکہ جمشید تمہارے ساتھ کلوز ہو جائے, کیونکہ وہاں رواج نہیں ہے اپنے خرچے پہ کسی کو چائے پلانے کا. تو کوئی جو نیڈی پیپل ہیں آپ جا کے ان کا تھوڑا سا مدد کر لیا کریں, اس سے ریلیشن کیا ہوگا آپ کا؟ مضبوط. او بھائی صاحب, سب سے پہلا ریلیشن ماں اور باپ کا ہوتا ہے. سمجھتے ہو یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اماں ابا کے بغیر خوشیاں نہیں ہیں. تبھی تو باپ ماں کے مرنے پر کیسا روتے ہیں, ایسا لگتا ہے گھر اجڑ گیا. ہم تو دادی کے مرنے پر اتنا روئے تھے, گھر اجڑ گیا بھائی, ریلیشن ختم. کیونکہ دادیوں کا پوتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن. بھائی بہنوں کا رشتہ. یہ تو اس پہ تو میں بہت دفعہ بولتا رہتا ہوں, میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہمارے جو دیسی لبرل ہے نا, دیسی لبرل, یہ بڑے ڈینجر. انگریز کو آپ سمجھائیں سمجھ جائے گا فوراً, کیونکہ وہ سفید کاغذ کی طرح ہے. اس کو آپ اسلام کی بیوٹی سمجھائیں 2 منٹ میں سمجھ میں آئے گی. ہمارا جو دیسی لبرل ہے نا, جب یہ جاتا ہے وہاں تو جو اس کی آنکھیں کھلتی ہے نا, وہ آبشاریں دیکھ کے اور روڈ اور سڑکیں اور خوبصورتی دیکھ کے, تو وہ سمجھتا ہے سب کچھ یہیں ہے. تو وہ اولڈ ہاؤس کے بھی فضائل بیان کرنا شروع کر دیتا ہے.
تو ابھی ایک دیسی لبرل ہیں, وہ آج کل بڑے فضائل بتا رہے ہیں کہ اولڈ ہاؤس کا وہ کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے جو مسلمان بتاتے ہیں یہاں اسکالرس. اولڈ ہاؤس تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, اور بوڑھے لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹا اولڈ ہاؤس میں جمع کر دو, وہاں ہمیں پہنچا دو, وہاں ہماری کیئر گھر سے زیادہ ہوگی, وہاں ہم کیرم بورڈ کھیلیں گے, وہاں ہم اسنوکر کھیلیں گے, وہاں ہم فلمیں دیکھیں گے, وہاں ہم سب بڈھے آپس میں بیٹھ کے اپنی جوانی کی داستانیں سنائیں گے. ایک بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے تھے, کھانا منگوایا انہوں نے, کھانا منگوایا تو پہلے بوڑھے نے کھایا, جب ختم کر لیا تو پھر آرڈر دیا گیا بڑھیا کے لیے منگوایا. تو ویٹر نے پوچھا کہ تم دونوں نے ایک ہی ٹائم پہ کیوں نہیں منگوایا؟ تو انہوں نے کہا بتیسی فارغ نہیں تھی, پہلے میں نے بتیسی لگا کے کھانا کھایا ہے, اب میں کھا چکا ہوں تو یہ بتیسی کون یوز کرے گا؟ یہ دادی یوز کرے گی. تو اس لیے تو یہ ساری سہولتیں کہاں میسر ہوتی ہیں؟ سارے بوڑھے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو کتنا اچھا اولڈ ہاؤس. ہائے ہائے ہائے, انسان کی عقل. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے انسان اسلام سے جب ہٹتا ہے نا, سب سے پہلے اس کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے. سب سے پہلے جو چیز خراب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کھوپڑی. صحیح اور غلط کا معیار, کرائٹیریا کیا ہے؟ او بھائی, بڈھے کو اولڈ ہاؤس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو محبت کی ضرورت ہے, اس کی تنہائی دور کرنے والی اولاد کی ضرورت ہے. آپ اپنے بڈھے کو, بوڑھے باپ کو بھیج دیں برج خلیفہ, بولے ابا آپ وہاں انجوائے کرو لائف کو. دبئی بھیج دیں, ابا آپ انڈا موڑ پہ آپ کا رہنا مناسب نہیں ہے, آپ یہ غریب ملک کے بجائے دبئی میں آپ کو بھیج رہا ہوں, آپ وہاں رہیں, وہاں آپ جیسے 5-6 بڈھے جمع ہوئے ہیں. ابا چلے جائے گا بڑھاپے میں, ابا امریکہ جانے کے لیے ایگری نہیں ہوتا بھائی, سمجھ رہے ہو؟ ابا چلا جائے گا وہاں, ابا بولے گا کمبختو, میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ بڑھاپے میں مجھے دبئی بھیج دینا, تم یہاں رہنا, تم دفاؤ وہاں پہ, تم جاؤ وہاں پہ. تو اولڈ ہاؤس کے بھی ابھی فضائل جو ہے نا ہمارا لبرل طبقہ بیان کرنا شروع کرے گا, آپ دیکھیں. اور یہ جو ایک پہلو دکھایا کہ اولڈ ہاؤس میں اتنی کیئر ہو رہی ہے اتنا, یہ بھی ایسا نہیں ہے, یہ بھی پرائیویٹ اولڈ ہاؤس ہیں جو ابا نے اپنے خرچے پہ ہائر کیے ہوئے ہیں, ورنہ جو حال وہاں اولڈ ہاؤس کا ہے وہ بھی اللہ کی پناہ ہے. بڈھے کو کوئی کسی اور کے بڈھے کو کیوں رکھے گا بھائی؟ ڈیوٹی سمجھ کے کسی کی خدمت کرنا اور محبت کی بیس پہ کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ڈیوٹی سمجھ کے خدمت ایئر ہوسٹس کرتی ہے, ٹائم دیکھ رہی ہوتی ہے کب فلائٹ زمین پہ اترے گی اور میری ڈیوٹی ختم ہوگی, اور پھر پیسے لینے پہنچ جائے گی. اور محبت میں جو خدمت وہ ہوتی ہے جو سعودی عرب میں ایک کیس آیا تھا کہ ایک بیٹے نے کہا ماں میں اپنے پاس رکھوں گا بڑھاپے میں, دوسرے نے کہا ماں میرے پاس رہے گی. اتنا جھگڑا ہوا ہے نا دونوں بیٹوں کا, کورٹ میں کیس پہنچا ہے. یہ ڈیوٹی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ محبت. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے اس پہ, وہ کہتے ہیں یہ میری پراپرٹی ہے, میں رکھوں گا بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کو. یہ لڑائیاں مسلم سوسائٹی میں نظر آئیں گی, غیر مسلموں میں یہ لڑائیاں مارکیٹ سے شارٹ. سعودی عرب میں BBC کی رپورٹ تھی, ہے 2 بھائیوں میں لڑائی ہوئی, کہہ رہا میں رکھوں گا ماں کو, کہہ رہا میری ماں ہے, تیری ماں ہے کیا, میں رکھوں گا. کورٹ میں کیس گیا ہے, پھر عدالت نے 6 مہینے کا کہا ہے کہ 6 مہینے تو رکھے گا, 6 مہینے تیرا باپ رکھے گا, تو رکھے گا. کس سطح پہ لڑے. میں جب میڈیا دیکھتا ہوں نا تو ڈپریشن سے نیند اڑتی ہے کہ علماء کس سطح پہ لوگوں سے جنگ کریں. مذہب انسان کو صحیح گائیڈ کرتا ہے, لیکن مذہبی اسکالر ہی اگر 2 نمبری شروع کر دیں, 2-3 مذہبی اسکالر ہیں آج کل, انہوں نے یہ منجن بہت بیچنا شروع کر دیا ہے کہ تمہاری بیوی پر تمہاری ماں کی خدمت لازم نہیں ہے. یار تم بے شرمو, تمہاری ماں جب تمہاری بیوی کو بلاتی ہے کہ بیٹا پانی لے کر آؤ, بغیر تو تم اپنی بیوی کو یہ مسئلہ بتایا کرو کہ تم پر میری ماں کی خدمت لازم نہیں ہے. کیسے بے شرم لوگ ہیں, غیرت نہیں ہے ان لوگوں میں. آپ اس پر بیان کرو کہ ساسیں بہوؤں پہ ظلم کرتی ہیں, ہم بھی سنیں گے آپ کی بات, کرتی ہیں, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی, اس کو غلام بنا کے رکھتی ہیں, غلط ہے, نہیں رکھنا چاہیے. لیکن آپ نے اتنا مبالغہ کر دیا عورت کے حقوق, فیمنسٹ عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آپ نے. گھروں کا نظام کیسے چلے گا؟ ہمیشہ گھروں میں چھوٹے کس کی خدمت کرتے ہیں؟ بڑوں کی. یہ ہماری سوسائٹی کی خوبصورتی ہے. صحابہ میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. یہ کہتے ہیں صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا ایک عمر یافتہ عورت سے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری سے کیوں نہیں کی؟ حضرت جابر نے کیا فرمایا, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں,
میں اگر کسی کم عمر لڑکی سے شادی کروں گا تو میری بہنوں کو سنبھالے گی کیسے؟ وہ میری ماں نہیں ہے، میری بہنوں کو کون؟ وہ تو خود اس کو بھی مجھے سنبھالنا پڑے گا. تو میں نے ذرا میچور خاتون سے شادی کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا ایک مقصد گھر سنبھالنا بھی ہوتا ہے. آپ حضرت جابر کو یہ بتاتے کہ آپ کی بیوی کا کام آپ کی بہنوں کو سنبھالنا نہیں ہے، ایک رکھ کے تھپڑ لگاتے ہو کہ تو اپنی سوسائٹی کو جا کے تباہ کر. ہمارا ایک خوبصورت گلشن ہے، خوبصورت بہار ہے، ریلیشن ہے. مرد کے دل میں جگہ ہی وہ عورت بناتی ہے جو عورت اس کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے. مرد کہتا ہے میری خدمت مت، اگر مرد کا بچہ ہوگا غیرت مند ہوگا، مجھے اگنور کر دے، میری ماں کو، ماں کا خیال کر. ہر آدمی اسکالر بن کے منجن بیچ رہا ہے. یہ ہمارے ملک میں بہت بڑی آفت ہے. جس کی جو فیلڈ نہیں ہے نا وہ اسی میں آگے نکل رہا ہے. جب بھی کوئی ایسا اسکالر بیان کیا کرے نا کہ آپ کی بیوی پر آپ کی ماں کی خدمت لازم نہیں ہے، تو اس کو بول تو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو سمجھا یہ باتیں. کتنی گھروں میں طلاقیں ہو گئی ہیں اس بیس پہ. چند اسکالرز کے یہ کلپ گئے ہیں، کتنے پھڈے ہوئے ہیں گھروں میں. بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، میرے ذمے تمہاری ماں کی خدمت لازم نہیں ہے، میرے ذمے تمہارے باپ کی خدمت لازم نہیں ہے. وہ کہے تیرے ذمے ہے کیا؟ بچے تو پیدا نہیں کر رہی ہے، ایک ہاتھ سے زیادہ وہ نہیں پیدا ہو رہا، تیرے ذمے ہے کیا؟ پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ بیٹا کرے نا ماں کی خدمت، یقیناً کرے، لیکن باہر کے کام کون سنبھالے گا بھائی؟ جب بیٹے کو موقع ملتا ہے، غیرت مند بیٹا بیوی کو پیچھے چھوڑ کے خود ماں کی خدمت کرتا ہے. میں کھلاؤں گا اس کو پانی، پلاؤں گا اس کو پانی، میں اس کے لیے چائے بناؤں گا. لیکن مرد کے ذمے اللہ نے کہاں کے کام رکھے ہیں؟ کمبختو، تم تو ایک اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہو، باہر جاتے نہیں ہو. مرد کو کمانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. تم لوگوں کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ جو سعودی عرب میں جاب کر رہا ہے، جو امریکہ میں جاب کر رہا ہے، جو ہم تو اسی کے قائل ہیں کہ جہاں جاؤ سفر میں بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ، لیکن ہر آدمی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. اصل حکم تو یہی ہے کہ ساتھ ہونی چاہیے تمہاری، لیکن ہر آدمی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. صحابہ میں بھی ایسا نہیں تھا، سب نہیں لے کے جاتے تھے. جو غریب صحابہ تھے ان کی بیویاں گھروں میں رہا کرتی تھیں، وہ کمانے کے لیے جاتے، جہاد کے لیے جاتے، بیویاں کہاں رہتی تھیں؟ گھر میں رہتی تھیں. ایسا سوسائٹی کا بیڑا غرق کر رہی ہے اسکالرز. مرد کے دل میں سب سے زیادہ قدر ہی اس عورت کی ہے جو اس کے ماں باپ کو، وہ شادی کرنے کا ایک بڑا مقصد ہی یہی ہوتا ہے بھائی. لڑکیوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. آپ بھی کریں خدمت، لیکن باہر کے کام اللہ نے کس کے ذمے لگائے ہیں؟ مرد کے ذمے لگائے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اعتدال ضروری ہے. اعتدال گاؤں دیہاتوں میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ عورت جو بہو ہے نا اس کو ایسا کھینچ کے رکھتی ہے، نچوڑ دیتی ہے اس کو ظلم کر کے. 18 روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے بھائی. اعتدال ہونا چاہیے ہر چیز میں. اس کے سونے کا خیال کرو. یہ تھوڑی کہ جب چاہے اٹھا کے ٹھڈا مار کے اٹھا دیا، نہ کوئی سونے کی فکر، نہ کوئی اس کے آرام کا خیال ہے. لیکن جب گھر میں رہتے ہیں اکٹھے تو کاموں کو بانٹنا پڑتا ہے، سب کو مل جل کے کام کرنا پڑتا ہے. ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی تو وہ بیگم صاحبہ نے منع کر دیا صاف طور پہ، میرے ذمے نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کام کر لو، آپ یہ کام کر لو، آپ بہن کھانا بنا دے گی، تم صرف روٹیاں بنا دو. ان کے بیگم نے کہا میرے ذمے روٹیاں بنانا نہیں ہے. یہی اسکالرس کے سنے ہوئے تھے. اس نے کہا تیرے ذمے صرف کھانا کھانا ہے. بالآخر ان میں طلاق ہوئی ہے، کیونکہ مرد نے کہا میرے کسی کام کی نہیں ہے بھائی، یہ کھانے کے وقت آگے بیٹھ جاتی ہے، باقی سارے کام کون کر رہا ہے؟ تو جب گھروں میں رہو گے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ہاں جہاں بھی ذرا سا ظلم کا خطرہ ہو بھائی، پھر بیوی کو یقیناً الگ رکھو. پھر ہم بھی اس کے قائل ہیں، پھر ساتھ نہ رکھو. لیکن بعض دفعہ الگ اکلوتا بیٹا کیسے الگ؟ بچے تو پیدا ہو ہی نہیں رہے ہیں، اکلوتے چل رہے ہیں مارکیٹ میں، وہ کہاں لے کے جائے گا الگ اس کو؟ میں ایسی عورتوں کا پتہ ہے کیا علاج کرتا ہوں؟ اکیلی ماں ہے، اکیلا باپ ہے، کوئی خدمت. یا تو آپ مالدار ہو، ٹھیک ڈیفینس کلفٹن میں رہتے ہو، وہاں تو پھر کوئی کسی کی خدمت نہیں کرتا بھائی، وہاں تو سب ملازمین رکھتے ہیں. آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. وہاں بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام عورتیں نہیں کرتی ہیں. سعودی عرب میں رائل فیملی میں کیا خواتین تھوڑی گھروں میں پوچھا لگائیں گی؟ تو ایسا تھوڑی. وہ تو بہت جو اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جو نارمل اس سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں تو کوئی بھی کام، آپ جوتا بھی خود نہیں پہنتے، نوکر آ کے آپ کو شوز پہنائے. میم صاحبہ صرف ان کا کام ہوتا ہے بیوٹی پارلر میں رہنا، کوئی کام نہیں ہے ان کا. آج یہ والا لپسٹک لگا کے دیکھو، نہیں یہ والی سمجھ میں نہیں آ رہی، امپورٹڈ لپسٹک دوسری لگا کے، بس وہ یہی ہے ان کا. کوئی فارغ، پیسہ بہت ہے، لینڈ لارڈ ہے وہاں، ٹھیک ہے بھائی، وہاں تو کوئی کسی کی خدمت نہیں کرتا. خدمتیں کس سے کروائی جاتی ہیں؟
मुलाजमीन से। इतने लैंड लॉर्ड हो, ठीक है भाई, कुरान ने भी कहा है आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, जो उर्फ चल रहा है उसके हिसाब से रहो। तो उर्फ अगर मालदारों का ये है कि उनके मुलाजिम होते हैं, तो बल्कि फुक़हा ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर बहुत ऊंचे ख़ानदान में आपने शादी की है तो बीवी के लिए मुलाजिम भी आपको लेके देना पड़ेगा, क्योंकि उस लड़की ने कभी खुद काम नहीं किया, हमेशा मुलाजमीन से काम करवाए। तो शौहर के ज़िम्मे क्या है, उसको नौकर भी अरेंज करके दे। तो इतने ऊपर हाथ मारने की तुम्हें ज़रूरत क्या है, गरीबों, अपनी औकात में रहो ना। हम तो नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल मुतवस्सित घराने होते हैं। तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि सास बोले बेटा पानी दो तो बहू उठ ही नहीं रही है कि हम तो रॉयल फैमिली से। वहां भी इतनी खिदमत तो वहां भी बनती है, इतनी खिदमत तो कोई भी बूढ़ा कह दे ना आपसे। देखो मैं अगर आपसे यहाँ कहूँ मुझे प्यास लग रही है पानी पिला दो, आप क्या मुफ्ती साहब हम पर आपकी खिदमत लाजिम नहीं है। लाजिम ना होने का ये मतलब कि मैं कोर्ट में केस नहीं कर सकता, ये बात तो ठीक है भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन बेशर्मी की इंतहा होगी कि नहीं होगी यार। ऐसे ही मेरे भाई सास ससुर अगर घर में बहू को कह रहे हैं बेटा चाय बना दो, सास कह रही है बेटा मेरे पाँव में बहुत तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा आज इत्तेफाक से दबा दो, देखो कैसा लगता है। वो कहे मेरे जिम्मे लाजिम नहीं है। ये बदतमीजी सिखाई जा रही है, घरों को बर्बाद किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। और सब घरों में सास बहुओं पे जुल्म होता भी नहीं है। ये जो कमेंट्स में बहुएं लिख रही होती हैं ना, मेरी सास ऐसी मेरी सास ऐसी, उनकी सासें होती होंगी, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सबकी सासें खराब हैं। हमने बहुत से घरों को हंसता खेलता बसता देखा है। मैं खुद अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी वालदा का जो रिलेशन था अपनी बहुओं से बहुत अच्छा। हमारे घर में जितनी हमारी भाभियाँ वगैरह थी सब वालदा के साथ रहना चाहते थे सब लोग। मेरी दादी और मेरी वालदा साथ रही हैं, सास थी ना, सारी जिंदगी साथ गुजारी है उन्होंने। और मेरी वालदा एजुकेटेड थी, मेरी वालदा ने स्कूल में सुपरवाइजर थी, टीचर थी, तो पढ़ी लिखी खातून थी मेरी वालदा। घर संभाला उन्होंने, दादी को भी संभाला, खिदमत की, हमारा भी दिल जीता, दादी का भी दिल जीता। अगर मेरी अम्मा सुन लेती इन स्कॉलर्स को, शुरू में ही इन स्कॉलर्स को सुन लेती कि मुझे अलग घर लेके दो, मेरे जिम्मे, मेरे अब्बा से कह रही होती मेरे जिम्मे आपकी वालदा की खिदमत लाजिम नहीं है, थोड़ा इंग्लिश में ठिश पिश भी कर देती और अलग हो जाते, तो हमें दादी की मोहब्बत, बोलो ना यार, ना अलग रहते हैं, दादी की मोहब्बत तो ना मिलती। दादी तो भाई चाहिए मेरे भाई, बच्चे को क्या चाहिए, अब तुम बुढ़े हो गए हो, अब तुम्हें नहीं पता चलेगा, बच्चे को अम्मा से ज्यादा कौन अच्छी लगती है, नानी दादी। हमें तो भाई अपनी अम्मा से ज्यादा दादी पसंद थी, क्योंकि हमारी दादी ने एक तख्त था उनका जहेज का मिला हुआ, मेरा ख्याल है कम से कम 1948 से पाकिस्तान बनने से पहले का तख्त था वो, उस पे फट्टे लगे हुए थे, एक जहेज का बक्सा था उनके पास। मैंने जब से होश संभाला वो बक्सा देखता आया था मैं, लोहे का। हम कहते थे ब्रीफ केस का जमाना आ गया है, ना। फिर पान का एक खोखा, वो पान तान हुआ करता था, हिंदुस्तानी औरतें ना पान, उस पे इतना सा उन्होंने पान निकाला, कत्था लगाया, चूना लगाया, छालियां डाली, यूं करके साइड पे फिक्स किया और नियत बांध ली नमाज की। जबरदस्त चीजें छुपा छुपा के रखती थी अपने पोतों के लिए, वहां छुपा दिया, कुछ केला छुपा दिया, कुछ आइसक्रीम छुपा दी, जिस पे ज्यादा दिल आ रहा है उसको बुला के छप्पड़ में उसको पकड़ा दिया। अंग्रेजों की दादी को देखो, ब्रेजर पहन के और चड्डी पहन के बैठी हुई होगी, यार कुछ इंसान को कुछ इस उम्र में तो कम से कम कुछ स्कार्फ हो। फिर मैं जब अंग्रेजों की बुढ़ियों को देखता हूँ मुझे अपनी नानी भी याद आती है, दादी भी, नानी का भी ऐसे ही हिसाब था। मैं फौरन देखता हूँ यार हमारी दादियों के सरों पे चादरें होती थी, हाथ में तस्बीह, वुजू, बार बार वुजू करना की वजह से चेहरे पे एक रौनक, तिलावत, दुआएं, बात बात पे दुआएं देती थी। एक खराबी थी ड्रामा और थोड़ा पड़ोसों की गीबतें हल्की फुल्की, अल्लाह माफ फरमा। तो वो भी जब कोई गीबत का टाइम आता आवाज बहुत स्लो हो जाया करती थी। हम कहते थे भाई आवाज तो कमरे से बाहर नहीं जा रही, लेकिन इतने आराम से। आपने देखो पुराने जमाने की दादियां जब गीबत करती हैं ना तो आवाज क्या कर देती हैं, स्लो। उनको एहसास होता है कि हम कोई उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक काम नहीं कर रहे हम। तो इसलिए जब मरा करो ना उस कल्चर पे तो जाके उनके बुढ़ों को देख लिया करो, किसको, बुढ़ों, और अपने बुढ़ों को कंपेयर किया करो। अब तो हमारे यहाँ भी लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म इतना आ रहा है कि हमारे बुढ़ों का भी वही हशर होने वाला है। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की खिदमत शौक से किया करो, इनके चमाटे भी खाओ, इनकी डांटे भी खाओ, इससे बेहतर कोई इबादत नहीं है। अल्लाह ने बहुत बड़ा हक बनाया भाई। तो खैर हम बात क्या कर रहे थे कि आजकल ओल्ड हाउस के भी फजाइल अब शुरू हो चुके हैं, और ये हमारी सोसाइटी में भी ओल्ड हाउस होना ज़रूर चाहिए, इसका मैं मुनकिर नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने माँ बाप को हमारी सोसाइटी में भी नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है।
تو ان بیچاروں کا ٹھکانہ کم از کم روڈ سے تو بہتر ہی ہے نا اولڈ ہاؤس. اور وہ جو بوڑھے وہاں کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمیں بھیج دو اولڈ ہاؤس میں, یہ کمال نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے ابا کو بھیجا تھا, ہماری اولاد کو اب گلٹی فیل کر رہی ہے ہمیں یہاں رکھ کے. ان کو پتا ہے کہ ہماری اولاد کمفرٹ زون میں نہیں ہے, تو اس لیے وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں, غیرت مند بوڑھے ہوتے ہیں, ہمیں وہاں بھیج دے بھائی, تو وہاں کیرم بورڈ تو کھیلیں گے. تو کہاں سے کہاں چلے گئے ہم, کیا بات کر رہے تھے, کدھر کو آ گئے میرے بھائی. دیکھو اسلام سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی مذہب بولو نہیں ہے. ہم پہ تو اللہ کا خدا کی قسم سب سے بڑا احسان ہے, اللہ نے مسلم پیدا کر دیا, بہت بڑا اللہ نے احسان کر دیا ہم پہ, ہر چیز کا حل بتایا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کئی محاذوں پہ ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے. جو ایک سیلاب آ رہا ہے طوفان بدتمیزی کا, اس کے مقابلے میں ہم اسلام کو لے کر آتے ہیں, لیکن پھر مذہبی اسکالر اسلام کی جب غلط تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان سے الگ لڑائی شروع ہو جاتی ہے ہماری. بھائی یہ وہ غلط اسلام ہے, صحیح اسلام کیا ہے؟ صحیح اسلام ریلیشن پہ بلیو رکھتا ہے, محبت پہ یقین رکھتا ہے. آپ دیکھو اسلام میں محبت کی کتنی ویلیو ہے, اس سے آپ ایک مسئلے سے اندازہ لگاؤ کتنی ویلیو ہے. جوڑ پر اسلام کتنا یقین رکھتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں کافر تھے, دونوں کی شادی ہو گئی, تو اسلام اس شادی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. کیا خیال ہے بھائی, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بھائی ہندو کی شادی ہندو لڑکی سے ہوئی اور آگ کے گرد 7 چکر لگائے, پنڈت جی نے ہنڈڑ پڑھ کے اس کا نکاح پڑھا دیا. میں جب انڈیا گیا تو سب سے پہلے میں پنڈت جی سے ملوں گا, یہ آپ پڑھتے کیا ہو؟ ہم تو پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اللہ سے ڈرو, اور اس نے تمہیں ایک جان آدم اور حوا سے پیدا کیا. ہم تو یہ پڑھتے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے. وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ کہہ رہے تھے بھاگ جائے, انسان کا بچہ بن گیا, ابھی گھوڑے پہ بیٹھ کے بھاگ جا, دفعہ ہو جائے یہاں سے. شاید یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. تو پنڈت جی سے میں ترجمہ پوچھوں گا, یہ آپ پڑھتے کیا ہو؟ کوئی اچھے کلمات ہی ہوں گے, اچھا مطلب ہی ہوگا کہ یہ ایک اچھا کام کر رہے ہو, پہلی دفعہ زندگی میں کوئی ڈھنگ کا تم نے کام کیا ہے. یا اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہوں گے, انسان کے بچے تم نے ڈھنڈڑا پہلے کیوں نہیں یہ کام کیا, ڈھنڈڑا بڑھاپے میں کیوں یہ کام, ہو سکتا ہے یہ ڈانٹ رہے ہوں اس کو. کبھی انڈیا جانا ہوا تو میں پنڈت جی سے پوچھوں گا ترجمہ کر کے بتاؤ یار. اب ہندو کی شادی ہوئی ہندو لڑکی سے, آگ کے گرد 7 چکر لگائے اور ان کا نکاح ہو گیا, تو اسلام اس نکاح کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, حالانکہ ان کے مذہب کے مطابق پڑھایا گیا. ایکسیپٹ کرنے کا مطلب کیا؟ بچے ہو گئے, اسلام اس کو حلال بچہ کہے گا, سمجھ رہے, ثابت النسب کہے گا, ناجائز اولاد نہیں کہے گا, اور اس کے باپ کو باپ مانے گا. اگر وہ دونوں اسلام لے آتے ہیں تو ان کو دوبارہ نکاح پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس وہی پرانا نکاح ان کا اسلام ایکسیپٹ کر لیتا ہے. مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے, دونوں میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا. ہندو لڑکی ہے, ہندو لڑکا ہے, دونوں میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا. اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اب ان کا نکاح نہیں چل سکتا, کیونکہ ہندو اور مسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب بعض فقہا کہتے ہیں کہ چونکہ نہیں ہو سکتا, لہذا جیسے ہی ایک نے اسلام قبول کیا فوراً ان کے درمیان نکاح ختم. شوہر نے اسلام قبول کیا, بیوی آزاد ہے, عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے. عدت ان کا وہ جو بھی ہے ان کے مذہب کے مطابق عدت ہے نہیں ہے. عورت نے اسلام قبول کیا, مرد جہاں چاہے, ہندو مرد ہے وہ جہاں چاہے, یعنی عورت جہاں چاہے نکاح کر لے عدت کے بعد. یہ بعض حضرات کی رائے, لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کیا ہے؟ احادیث دونوں طرف ہمیں ملتی ہیں. امام حنیفہ نے ترجیح اس بات کو دی ہے کہ اگر ایک نے اسلام قبول کر لیا اور ہم یہ کہہ دیں کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے, تو اس کا مطلب اسلام لانے کی وجہ سے ریلیشن ٹوٹا ہے, جبکہ اسلام ریلیشن جوڑتا ہے, توڑتا بولو نہیں ہے. یعنی اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ اسلام لانے سے نکاح ٹوٹ رہا ہے, بھائی یہ تو ریلیشن ختم ہو رہا ہے. اب دونوں کو چلنے بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ مسلم اور غیر مسلم جمع نہیں ہو سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر اسلام لایا ہے تو شوہر کورٹ میں کیس کرے گا کہ میں اسلام لایا ہوں, کورٹ میری بیوی کو کہے کہ تم بھی اسلام لے کر آؤ تاکہ تمہارا نکاح برقرار رکھا جائے. بیوی پہ اسلام پیش کیا جائے گا, بیوی اسلام لے آئے, ٹھیک ہے, کوئی تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے, پرانا والا نکاح باقی ہے. لیکن بیوی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو کورٹ اس نکاح کو اس بیس پہ ختم کرے گی کہ اسلام کو ٹھکرا دیا ہے. اسلام کو ٹھکرانا رشتہ توڑنے کا سبب بن سکتا ہے, اسلام لانا رشتہ توڑنے کا سبب نہیں بن سکتا. کھوپڑی شریف میں سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ کھوپڑی کہتے تو اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ مائنڈ کرتے ہیں. تو اس لیے میں شریف اسی وجہ سے تو لگاتا ہوں کھوپڑی کے ساتھ کہ جس نے مائنڈ کیا ہے, شریف لگنے سے اس کا مائنڈ ٹھیک ہو جائے,
کمفرٹ زون میں آ جائے. اسی طرح عورت نے اسلام قبول کیا اور مرد کافر ہے, غیر مسلم ہے, تو ایک دم نکاح نہیں ٹوٹے گا, نکاح باقی ہے. عورت کورٹ میں کیس کرے گی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, میرا شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا ہے. کورٹ اس پہ اسلام کو پیش کرے, کورٹ اسلام پیش کرے گی, اس پہ کہے گی بھائی آپ کی بیوی مسلمان ہو چکی ہے, آپ بھی اسلام قبول کر لو تو ٹھیک ہے, جیسے زندگی گزار رہے تھے گزارتے رہو. اگر کہہ دیں نہیں ہے تو پھر کورٹ کہے گی آپ چونکہ اسلام کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو, تو ٹھکرانا سبب ہے نکاح کو ختم کرنے کا. تو جو مذہب میرے بھائی اتنا رشتے جوڑنے پر بلیو رکھتا ہو, وہ ایسی باتیں کہے گا کہ بہو ساس پانی منگوا رہی ہے, بہو کہے میرے ذمہ تمہاری خدمت لازم نہیں ہے, سسر کہہ رہا ہے بیٹا تھوڑا سا چائے بنا دو آج سر میں درد ہو رہا ہے, انکل میرے ذمہ آپ کی خدمت لازم نہیں ہے. پھر یہ لوگ آگے بڑھ کے کہتے ہیں بیوی کے ذمہ شوہر کی خدمت بھی لازم نہیں ہے. یہاں اور آگے جاتے ہیں, ایک پروفیسر صاحب ہیں, انہوں نے تو حد ہی کر دی کہ بیوی کے ذمہ شوہر کی خدمت بھی لازم نہیں. اب شوہر گھر میں آیا, بیگم آج تم پراٹھا بنا دو, میرے ذمہ آپ کی خدمت لازم نہیں. پھر بیگم کہے گی واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا, شوہر کہے گا میرے ذمہ آپ کی خدمت لازم نہیں. وہ کہے گی نان نفقہ آپ کے ذمہ, تو کہہ رہا اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے نا, 6 انڈے اپنے باپ سے منگوا, میرے سے کیوں منگوا رہی ہے, نان نفقہ ہے نا تو وہ میں نے ڈال دیا نا اکاؤنٹ میں کیوں 6 انڈے لیتے ہوئے آؤں, میں کوئی خان ساما ہوں ہیں میں تیرے. پھر جو کراچی میں جو ابیوزو لینگویج پھر یوز ہوتی ہے نا, تو باپ دادا پہ آتے ہیں, میں تیرے باپ کا نوکر لگتا ہوں, جب باہر جاؤں 6 انڈے لیتے ہوئے آؤں, دہی لیتے ہوئے آؤں, تیرے باپ کے لیے دہی کی دکانیں کھول کے دی ہوئی ہیں کیا مجھے. پھر یہ اسٹائل ہوتا, سمجھ رہے ہو, اور یہ چل رہا ہوتا ہے گھروں میں. 1 کلو دودھ لیتے ہوئے آنا, تیرے باپ کا بھینس کا باڑا ہے جو اس نے مجھے جہیز میں دیا ہے. یہ چل رہے ہوتے کہ نہیں چل رہے ہوتے, تیرے باپ نے مجھے بھینس کا باڑا کھول کے دیا, 1 کلو دودھ لیتے آنا, 1.5 کلو دودھ لیتے ہوئے آنا. تو نہ شوہر کے ذمے اس کی خدمت ہوگی, نہ بیوی کے ذمے شوہر کی خدمت ہوگی. بچے ویسے ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, پوری زندگی میں 1 آدھ بچہ ہی پیدا ہوتا ہے, وہ پیمپر پال لیتا ہے, آدھا ٹائم کمپیوٹر پال لیتا ہے, کارٹون لگا کے. بھائی دیکھو بچے آج کل کیسے پل رہے ہیں, صبح اسکول جائیں گے, دوپہر کو اسکول سے آئیں گے باپ کی فیسوں پہ, تو 6-7 گھنٹے کس نے پالا, اسکول نے پالا. شام کو آئے, تھوڑا بہت قیلولہ مارا, اس کے بعد کارٹون, LED پہ کارٹون چل رہے ہیں, 2-4 گھنٹے کس نے پال لیے. اچھا, اس دوران جو ہگائی متائی ہے, پہلے مائیں بیچاری نالیوں پہ لے کے بیٹھا کرتی تھی, بچوں کو کر رہی ہوتی تھی کہ کم بخت شاید اس کی آواز سن کے کچھ وائبریشن ہو ہے بھائی, اور کچھ ہارمونز جو ہے نا اس کے پیشاب والے ہارمونز کچھ متحرک ہو جائیں, شاید پیشاب نکال دے, یہ ورنہ بستر پہ کرے گا. تو وہ بیچاری گھنٹوں لے کے بیٹھے رہتی تھی. وہ ساری ٹینشن پیمپر نے اٹھا لی ہے, پیمپر چپک گیا, اور وہ کہتا ہے میں آپ کا خدمت گزار, اپنا سی کرنے کی ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے ہو, میں پھر بھی مانتا ہوں بچے پالنا بہت مشکل کام ہے. ہم لوگ کیونکہ پالتے نہیں نا, اس لیے خواتین کی ہم مجبوری سمجھ, جن نے پالا ہے ان کو پتہ ہے, لیکن پہلے جیسا مشکل نہیں رہا. یہ مقصد نہیں ہے کہ بچے پالنا آسان ہے, عورت کے لیے بچہ پالنا واقعی بڑی ٹف چیز ہے, آسان کام نہیں ہے, لیکن پہلے سے بہت آسان ہو گیا بھائی. ہے اس پہ بھی 1-2 بچے اس سے زیادہ ہو نہیں رہے. ایکچولی صحت ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں, یہ مولوی نہیں, ہیلتھ ایشوز. او بھائی بچے روکنے سے ہیلتھ ایشوز زیادہ کھڑے ہوتے ہیں, پیدا کرنا تو نیچرل ہے. خیر یہ آپ کی ہیڈک ہے, اس پہ میں زیادہ نہیں بولتا. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اس پہ بھی اس کے ذمے نہ گھر کے کام, تو یہ بھی کہے گا میرے ذمے باہر کے کام نہیں ہے. ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی, ریلیشن گئے تیل لینے. بالآخر یہ مذہبی اسکالر ہمیں وہیں لا کے کھڑا کر دیں گے جہاں انگریز کھڑا ہوا ہے, کیونکہ جب بیوی مرد کے کسی کام کی نہیں ہے نا, وہ کہے گا میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے کیوں ڈالوں, پھر وہ کہے گا بیگم اپنا کماؤ, کیونکہ جتنی ضرورت تمہاری مجھے ہے مجھے بھی اتنی ہی تمہاری ضرورت ہے, تو میں خرچہ زیادہ کیوں کروں. پھر بھائی جتنی مرد کو عورت کی ضرورت, عورت کو بھی مرد کی اتنی ضرورت ہے نا, تو میں ایکسٹرا کیوں خرچ کروں پھر, تو پھر تم اپنا کماؤ گی. پھر وہی ہوگا مجھے جاب والی خواتین چاہیے. آج کل لونڈے لپاڑے جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں, مجھے جاب والی چاہیے کیونکہ اکیلے گزارا نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے وہ اپنا کمائے گی, آپ اپنا کماؤ گے, رات کو ایک سلسلے میں آپ لوگوں کی ملاقات ہو جایا کرے گی, وہ بھی جب موڈ ہوا. اگر وہ سلسلے میں نہیں موڈ ہوا تو وہ بھی سلسلہ آپ کا کیا ہے ویسے ہی, اس سے پھر گرل فرینڈ زیادہ اچھی ہے. تبھی یہ لوگ آج کل گرل فرینڈ کی طرف آ رہے ہیں کہ یار وہ کم از کم ٹینشن وہ نہیں دیتی, حقوق اس کے ذمے بھی کچھ نہیں ہے, ٹینشن وہ نہیں دیتی. اور بیگم کا مسئلہ ان لوگ کہتے ہیں یہ کھڑا ہو گیا کہ ٹینشن فل دے رہی ہے, حقوق بالکل بھی نہیں دے رہی. سب کی بات نہیں کر رہا, یعنی ہمارے جو اسکالرز ہیں نا وہ سوسائٹی کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. میجورٹی تو اللہ کا شکر ہے گھروں میں تمیز سے ہی رہ رہی ہیں عورتوں کی,
بڑی خدمت گزار ہوتی ہیں, سب کچھ گھر سنبھالا ہوا ہوتا ہے, لیکن ہمارے اسکالرز کو یہ سسٹم اچھا نہیں لگ رہا. جو نام نہاد اسکالرز آ رہے ہیں, جو عالم نہیں ہیں, وہ تباہ کر رہے ہیں سوسائٹی کو. کہاں سے بات چلی تھی, ہم یہیں کور کو نکل گئے, لیکن کوئی بات نہیں. ہم نے کون سا ایم اے اسلامیات کے پیپر کی تیاری کرانی ہے آپ کو کہ ہم ٹاپک پہ رہیں. واعظ و نصیحت کی مجلس ہے, جو بات کام کی مارکیٹ میں آئے گی پارسل کا ہمارے پاس انتظام ہے. اس لیے بھائی اپنی بچیوں کو بھی سکھایا کرو, بیٹا جب گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہو, ہم سے زیادہ تم پر تمہارے ساس سسر کا حق ہے. یہ سکھایا, ہم نے سکھایا ہے الحمدللہ, ہوائی باتیں نہیں کر رہے. اب تمہاری جنت بھی وہی, جہنم بھی وہی. ہاں نظر رکھو کہ ظلم نہ ہو رہا ہو, بالکل ایسا نہ ہو جاؤ, کیونکہ بعض لوگ اس میں بھی زیادتی کرتے ہیں. بچیاں روتی بھی گھر آتی ہیں تو ایک دم متاثر نہ ہو جایا کرو. بچیوں کی طبیعت میں آج کل ٹھہراؤ نہیں ہوتا, عورت کی طبیعت میں, لیکن نگرانی رکھو کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ظلم ہونے دیں گے. یہ غلط ہے بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح شام بے تحاشا مار پیٹ رہا ہو اور تانے دے دے کے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہو. یہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کہ ذرا ذرا سی باتوں کی بیس پہ ہم اس کو ساس سسر سے بغاوت پہ اکسانا شروع کر دیں. اور دوسری بات یہ, ٹھیک ہے میں بھی اس کا قائل ہوں کہ اس زمانے میں الگ ہی رکھنا چاہیے, لیکن جو بالکل چھوٹی لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے ان کو الگ رکھنے میں نقصان کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہے. آج کل موبائل, اسمارٹ فون, فیس بک آئی ڈی, جب آپ کم عمر لڑکی سے 18-19 سال کی لڑکی کم عمر ہی ہوتی ہے, جب اس سے شادی کر کے الگ رکھو گے اور سارا دن وہ گھر میں اکیلی رہے گی, تو وہ گھرداری سیکھے گی کہاں سے؟ وہ کیسے سیکھے گی کہ سسرال میں کیسے ایڈجسٹ ہونا ہے؟ میں نے ان کی کیا روایات ہیں, کن چیزوں کو یہ برا مانتے ہیں, کن چیزوں پہ یہ خوش ہوتے ہیں. وہ تو بالکل انڈیویجولزم کی طرف ہم جائیں گے جیسے جا رہے ہیں. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہم جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں وہ یہی کہ سسرال کا حق تم پر ہم سے زیادہ ہے, ان کو خوش رکھو. باپ اگر واقعی اپنی بیٹی کے ساتھ وفادار ہوگا نا, تو اپنے سے زیادہ حقوق وہ انہی سسرال ہی کے بتائے گا. اس کو پتہ ہے اس کا فیوچر, مستقبل یہاں سے وابستہ ہے. اور اگر چنگیز خان کی اولاد میں ہوگا تو ذرا سی باتوں پہ آئے گا, تیرے سالے کی تیرے سسر کی ایسی کی تیسی کرتا ہوں, تیری ساس نے یہ بول کے کیوں دکھایا, ایسا کیوں کیا, وہ تانے دے گا. اور جب گھر آ کے بیٹھے گی پھر جاب تلاش کرے گا اس کے لیے, اس کو پتہ ہے گھر میں ڈپریشن کی مریض بن رہی ہے, پھر اس کے لیے جاب تلاش کرے گا. پھر جاب کے بعد غیرت پہ بھی سمجھوتے, کیونکہ جب پتہ چلتا ہے طلاق یافتہ لڑکی ہے, آفس میں بھی لوگ پھر غلط نظروں سے دیکھتے ہیں. اس کو اطلاعات ملیں گی, صبر کرے گا, کہے گا ان اللہ مع الصابرین, اللہ کس کے ساتھ ہے. بے غیرتی کو کس سے تعبیر کرے گا؟ صبر سے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس لیے میرے بھائی ہم دیسی ہی ٹھیک ہیں. میرے کمنٹس پہ لوگوں نے نیچے تبصرہ کیا ہوتا ہے, یہ مولوی پڑھا لکھا ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتا. اللہ کا شکر ہے جس تعلیم نے آپ کو برباد کر دیا وہ والی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, اللہ نے ہم کو دیسی رکھا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فلکیات کے بہت ماہر تھے. تو ایک فلکیات کے یونیورسٹی کے فارغ ایک سائنٹسٹ نکلے, انہوں نے مفتی رشید احمد صاحب ہمارے حضرت کے خلاف پورا رسالہ چھاپ دیا. اچھا, اس کو نہیں پتا تھا یہ فلکیات کے بہت ماہر ہیں, یہ میری غلطیاں نکال لیں گے. کرو ٹریگنومیٹری ہے نا, پلین ٹریگنومیٹری, کرو ٹریگنومیٹری, یہ سارے حضرت کو بہت اس پہ مہارت تھی. تو اس نے رسالہ چھاپ دیا اور جگہ جگہ مولوی ہونے کا تانا دیا. اس کا کہنا یہ تھا, یہ جو مولوی ہمارے حضرت مسجدوں کے قبلہ بھی رکھتے تھے نا, کہ قبلے کی سمت, کیونکہ وہ کیلکولیٹ کر کے بتا دیتے تھے کہ قبلہ اس وقت کہاں ہوگا, یعنی کس علاقے میں کہاں قبلہ ہے. اس نے کہا کہ یہ کیلکولیشن غلط ہے, حالانکہ وہ صحیح تھی حضرت کی کیلکولیشن. اس نے کہا کہ یہ کیلکولیشن ہی غلط ہے, کیونکہ یہ مولوی ہے نا, مولویوں کو سائنس کے کیا پتا, سائنس اور مولوی ایک دوسرے کے متضاد. پھر جو مولویوں کی اس نے پگڑیاں اچھالی ہیں اپنی تحریر میں, یہ مولوی ایسے اور یہ مولوی ایسے, لوگوں کو غلط سمت میں نمازیں پڑھا رہے ہیں, ان کو تو کیلکولیشن کا نہیں پتا. پھر حضرت نے اس کی غلطیاں نکالی, وہ سائنٹسٹ جو تھا نا, کہ حضرت نے فرمایا کہ اس بیچارے کو کرو ٹریگنومیٹری اور پلین ٹریگنومیٹری کا فرق معلوم نہیں ہے. دیسی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, عام آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. سائنسدانوں سے پوچھو تو وہ کہے گا بھائی ایک فارغ آدمی ہے, یہ اس کا منجن صرف انڈیا اور پاکستان میں چلتا ہے, باہر کی دنیا میں اس کا منجن بولو نہیں چلے گا. جیسے ہمارے یہاں کچھ عطائی حکیم اور کچھ عطائی ڈاکٹر آ رہے ہیں, انگلش میں انگلش ٹھش پش لگائیں گے, لوگ کہتے ہیں علوم کیا ہے, علم نہیں ہے, علوم ہے, علوم بھائی صاحب کے پاس. کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ گے, بولے گا بھائی علوم نہیں ہے, چند ٹرمز ہیں, اصطلاحات کم بخت نے یاد کر رکھی ہیں, تھوڑا انگلش میں ٹھش پش مار دیتا ہے, جس سے تم کیا ہو رہے ہو, متاثر. گردے کو کڈنی کہہ دے گا, میدے کو اسٹمک کہہ دے گا,
تیزابیت کو ایسیڈیٹی کہہ دے گا, اور جو کچھ اصطلاحات ہیں اس طرح کی استعمال کرے گا, اور لوگ کہیں گے علوم کیا ہیں. اصطلاحات کا نا ایک روب ہوتا ہے, جیسے یہ عامل لوگ ہیں نا, علم ان کے پاس تو سرے سے کوئی علم ہوتا ہی نہیں, لیکن یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں, حمزاد, موکل, حصار, تم پر حصار ہے, حمزاد ہے, موکل چھوڑے ہوئے ہیں, لوگ کہتے ہیں علم نہیں ہے, علوم. علوم ابے بکواس ہے, نہ کوئی حمزاد ہوتا ہے, نہ کوئی موکل ہوتا ہے, نہ کوئی حصار, کچھ بھی نہیں ہے سر, ڈرامے بازی ہے. اس کو خود اس کا نہیں پتا ہوگا کیا ہوتا ہے یہ. جب آپ آ رہے ہوگے نا, عامل آپ کے ماتھے کے اوپر دیکھے گا, پھر یوں کر لے گا بھرم میں لانے کے لیے, اور پھر آپ کو یہ شو کرے گا میں نے آپ کے حمزاد سے بات کر رہا تھا. میں رکھ کے چمیٹ لگایا کرو ان کا مختوں کو, بے وقوفوں کو, پاگل کے بچے. تو علوم علوم سمجھ رہے ہو. تو ایسا ہی عطائی ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا, یوٹیوب پہ آ کے پھینک رہا ہوگا لمبی لمبی, تو لوگ کیونکہ ہمیں میڈیکل سائنس کا پتہ نہیں, ہم کہتے ہیں یہ عام ڈاکٹر تو پاگل کے بچے کہیں سے, یہ ہیں علوم. یہ کیا ہے؟ یہ ہے علوم. اس لیے میں اتنا بھگتا ہوا ہوں, اب میں جب بھی کسی کوئی بیماری ہو نا, ڈائریکٹ اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ, میرا یہ طرزیہ ہے. ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا ہے, بہت لوگوں کو تنگ کرتا ہے, لیکن آپ کسی معدے کے انتہائی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا, وہ بتائے گا کہ آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. عام ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, لکھ کے دے دے گا 17 دن کی دوا, بیڑا غرق کر دو گے اپنا میڈیسن کھا کھا کے. آپ وہ اتنا ڈرائے گا ایچ پائلوری یہ بیکٹیریا یوں کرتا ہے معدے میں, یہ پھر کینسر تک لے جاتا ہے. اور ہیں بھی رپورٹیں بھی, گوگل پہ سرچ کرو گے واقعی ہوگا. لیکن آپ کسی جگر اور معدے کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ گے جو تجربے کار ہو, بوڑھا ہو, نیا نیا نہ بناؤ, وہ کہے گا بھائی صاحب کیا ہو گیا رہا ہے تمہیں, کھانا پراٹھے تو ہضم کر رہے ہو کافی ہے, اور بیکٹیریا مار کے 6 پراٹھے کھانے ہیں کیا تم نے. خیر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ کسی بھی فیلڈ میں نا اس کے ایکسپرٹ کے پاس جایا کرو. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو اسی طرح یہ جو علوم کی بات لگائی ہوئی ہوتی ہے, بات کہاں سے آ گئی تھی, یہ اسکالرس کی بات کر رہا تھا نا میں, یہ بات کہاں سے آئی یار, میں عاملوں پہ کیسے آیا. ہاں وہ مولانا کی بات کر رہا تھا. تو اس سائنٹسٹ نے ہمارے حضرت کے خلاف ایک رسالہ لکھا, اور اس نے لکھا کہ ان کو فلکیات کا کیا پتہ, یہ مولوی مدرسوں سے چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ملا کر کے نا توہین کی. حضرت نے جو دلائل کے دنیا میں اس کی دھجیاں اڑائی نا, دھجیاں اڑائیں. پھر حضرت نے آخر میں لکھا, اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے کہ تو نے مجھے ملا بنایا, اے اللہ مجھے ملاؤں میں ہی رکھنا, ملاؤں میں ہی موت دینا. اور اللہ کا شکر ہے ملاؤں میں ہی حضرت کا جنازہ سارے مولوی تھے جنازہ اٹھانے والے. تو یہ جو دیسی لبرل طبقہ یونیورسٹیوں میں آج کل بڑے انگلش ٹھش پش, انگلش آنا بہت ضروری ہے, میں انگلش کا منکر نہیں ہوں. آج ہی اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا میں, پوچھنے بیٹھا ہوا ہے بیان میں, کہ انگلش اور عربی لازمی سیکھنی ہے لینگویج. لیکن یہ کمبخت 2-4 انگلش کے الفاظ کیا آ جائیں ان لوگوں کو, یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کیا آ گئے, علوم کے سمندر آ گئے ہمارے پاس, علوم. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے ہمیں دیسی رکھا ہے. ہم خوش کس وجہ سے ہیں, دیسی ہونے کی وجہ سے. سمجھ رہے ہو, ہم کہتے ہیں شادی بھی جلدی کرو, بچے بھی دنادن پیدا کرو, ایسی کی ہمارا ٹریڈ مارک ہے یہ. اور یہ دیسی لبرل کی ایسی کی بولو تیسی, جاؤ ہم دیسی ٹھیک ہیں بھائی, ہم دیسی ٹھیک, انڈا بھی دیسی کھاؤ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے. سمجھ رہے ہو. اچھا یہ بھی ایک آخری بات یار, جب کیا کریں ہم, تھوڑا سا 2 منٹ لے لوں گا, اتنے دنوں بعد سفر بھی تو ہو رہا ہے. دیکھو یہ جو مشینوں پہ لوگ جم کرتے ہیں نا, یوں دوڑتے ہیں, یہ بھی مجھے لیڈیز پن لگتا ہے. جاگنگ کیا کرو, گراؤنڈ میں جا کے بھاگا کرو, یہ لیڈیز کے لیے. مشین گھر میں رکھ دی, آج کل لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے, تو فزیکل ایکٹیویٹی میں گھر میں مشین لا کے رکھیں گے, اس پہ بھاگیں گے. ابے باہر جا کے دوڑو میدان میں, جو نیچرل ہے دوڑو. یہ کام لیڈیز کے لیے چھوڑ دو, آپ آدمی کے بچے بنو, کہاں جاؤ. تو یہ نہیں, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے جس کے لیے باہر دوڑنے کا کوئی ہے ہی نہیں, وہ گھر میں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے. لیکن جو نیچرل ہے میرے بھائی, وہ باہر دوڑو, باہر کی ہوا کھاؤ. کتوں کا خوف بھی اس میں آتا ہے, 2-4 کتے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس سے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے, امیون سسٹم آپ کا کیا کرتا ہے, بوسٹ ہوتا ہے. بالکل گھر کی 4 دیواری میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ مزہ نہیں ہے زندگی میں. ہم تو باہر جاتے ہیں, 2 کراچی میں کتے دیکھو, گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آدھا تو وہیں پہ پسینہ نکل جاتا ہے. کل بھی میں گیا ہوں رات کو, تو 2-4 کتے میں نے کہا بھی اٹیک کریں گے ہمارے اوپر, لیکن نہیں کیا اٹیک. اس سے ایک ریلیکس ہوا, ایک فزیکل فٹنس میں اس کا بہت بڑا دخل ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ دیسی ہیں ہم, دیسی ہی میں خوش ہیں بھائی.
بھائی یہ جو آج بیان ہوا ہے اس میں ایک مثال ادھوری رہ گئی, وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کروں گا. وہ نہیں دیوار والی مثال میں دے رہا تھا, کوئی گرے گا تو توبہ استغفار کر لے اگر بیچ میں تو کیا ہوگا. مجھے یاد دلانا ہے, اگلے ہفتے سے یہاں سے بیان شروع کرنا ہے کیونکہ ادھورا رہ گیا وہ مضمون. دیکھیں یہ سوال ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مدرسے والے فیس لیتے ہیں, بھاری بھرکم فیسیں لے رہے ہیں بہت سے مدرسے, جبکہ بہت سے فری میں پڑھا رہے ہیں اور زیادہ اچھی تعلیم دے رہے ہیں, بڑے صاف ستھرے ماحول میں, حالانکہ وہ فیس بھی نہیں لے رہے. دوسری بات یہ پھر فیس جو لیتے ہیں وہ بھاری بھرکم فیسیں لیتے ہیں, تو کتنی فیس لینا جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ صرف غریب بچے سے فیس معاف ہونی چاہیے. ہماری رائے یہ ہے, میرا نظریہ اور جامعۃ الرشید کی بھی یہ رائے ہے, آپ اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن طنز نہ کریں کسی کے اوپر. مصیبت یہ جامعۃ الرشید کی رائے سے جب آپ کو اختلاف ہوتا ہے آپ کہتے ہیں درباری لوگ ہیں, سرکاری لوگ ہیں. یہ گھٹیا حرکت ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے کہ اگر آپ کو کسی کی رائے سے اختلاف ہے تو آپ درباری سرکاری بولنا شروع کر دو ان کو. جامعۃ الرشید اگر ملک بچانے کی بات کرتا ہے وہ درباری بیس پہ نہیں کرتا. جتنے درباری ملے ہیں وہ ملک کی بات نہیں کرتے, وہ تو ملک کی کا بیڑا غرق کرنے پہ, تو وہ اپنی ذات کو فوکس کرتے ہیں. تو جو بھی صحیح سوٹیبل صحیح علماء ہوں گے, میچور علماء ہوں گے, وہ کنٹری کو بچانے کی, اسٹیٹ کو بچانے ہی کی بات کریں گے. وہ جامعۃ الرشید کی بھی یہی رائے ہے کہ اس زمانے میں طلبہ سے فیس لینی چاہیے. ہاں جو طالب علم ثابت ہو جائے کہ غریب ہے, ثابت ہو, یہ ہوائی بات نہ ہو. ہم نے مدرسوں میں ایسے بچے دیکھیں لینڈ کروزر میں آتے ہیں, لینڈ کروزر میں جاتے ہیں, پھر بھی فیس کے بغیر پڑھ رہے ہیں. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دو بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں. نمبر ایک, فری پھوکٹ کی عادت پڑ جاتی ہے بچپن سے ہی. تبلیغ والے ایک بات کہتے ہیں نا, اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت جس چیز پہ نہ لگا ہو نا اس کی قدر انسان کے دل میں نہیں آتی ہے. غریب بچوں کے لیے فری ہونا چاہیے لیکن ثابت ہو جائے غریب ہے. صرف منہ سے بولنا کافی نہیں ہے, کیونکہ جھوٹ بول کے وہ پھر اور مسائل کھڑا کرے گا. وہ جس تعلیم کی بنیادی جھوٹ پر ہو, آگے وہ کیا دین کی خدمت کرے گا. تو فری پھوکٹ کی وجہ سے اپاہج پنا آتا ہے. اپاہج پنا, پڑے رہتے ہیں یونیورسٹی میں, فیس دے کے جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہمارے باپ کا پیسہ سارا برباد ہو جائے گا اگر ہم نے پڑھائی. پھر باپ بھی پوچھتا ہے رزلٹ دکھا کیا آیا تیرا, فیسیں میں نے بھری ہیں تو کیا کر کے آیا تو, وہاں پہ پان گٹکے تو نہیں کھا کے آ گیا. اب مالداروں کے بچے بھی فری میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ فری پھوکٹ میں چل رہے ہوتے ہیں, مفت خوری کی عادت پڑتی ہے, ساری زندگی پھر اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے, مفت ہی کی عادت پڑی رہتی ہے. یہ سوسائٹی کو تباہ کرنے والی بات ہے. دوسرا نقصان فری پھوکٹ کا کیا ہوتا ہے؟ مدرسے کے محتمم کو چندہ بے تحاشا کمانے کا چانس مل جاتا ہے. جب کسی مدرسے کے بارے میں سیٹھوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں فیس لے کے پڑھائی کی جاتی ہے تو اس مدرسے کو زیادہ چندہ آتا نہیں ہے, تو چندہ گیری کا سیٹ اپ بھی کیا ہو جاتا ہے, ختم. تو محتمم کے جو مزے تھے نا, جس چندے سے اس نے 4 شادیاں کرنی تھی, جس چندے کے پیسوں سے اس نے لینڈ کروزر خریدنی تھی, فری پھوکٹ کے بچوں کے منہ دکھا دکھا کے, یتیموں والے منہ, حالانکہ مالدار بچے ہوتے ہیں لیکن فری کی وجہ سے وہ بھی یتیم لگ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس 2000 طلبہ فری میں پڑھتے ہیں. تو وہ جو اس کے کھانچے تھے وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں, بند. میں نہیں کہہ رہا سارے مدارس کے ناظم غلط ہوتے ہیں, بہت سے مدرسے فری میں پڑھا رہے ہیں اور ان کے محتمم 1 نمبر ہیں, 1 روپے بھی دائیں بائیں نہیں کرتے. لیکن جو 2 نمبری کر رہے ہیں ان کو موقع تو مل گیا نا اس نظام کی وجہ سے, لہذا وہ کبھی بھی اس پہ ایگری نہیں ہوں گے کہ ہم فیس لے کے پڑھائیں. کیونکہ جہاں فیس لی, سیٹھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ کے ہاں تو 50 بچے فری میں پڑھ رہے ہیں اور 100 بچے فیس دے کے پڑھ رہے ہیں, تو 50 جو فری میں ہیں ان کا پھر تھوڑا چندہ آئے گا نا, زیادہ تھوڑی آئے گا. جب آپ نے شو کر دیا کہ یہ دیکھو میرے پاس 6000 بچے پڑھ رہے ہیں اور سب دوپہر صبح رات کا کھانا فری, تو دبا کے چندہ آتا ہے. کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ یہ جا کے سرچ کریں کہ ان میں کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے. ہماری عوام کی جو مینٹل اپروچ ہے, جو مینٹیلٹی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کوانٹٹی دیکھتے ہیں کہ اس مدرسے میں اتنے سارے پڑھ رہے ہیں, دے دنادن بکرا, دے دنادن پیسہ. پھر محتمم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. پھر بھی بار بار بتاؤں, سارے مدارس غلط نہیں ہے, ایسا نہ ہو مدارس سے بدگمان ہو جائیں, ان کے ساتھ تعاون کم کر دیں آپ. کچھ مدرسے ٹھیک بھی ہیں الحمدللہ, 1 روپے دائیں بائیں نہیں کرتے, لیکن یہ نظام بہرحال غلط ہے, نظام غلط ہے. جو بھی طلبہ فیس افورڈ کر سکتے ہیں ان کو آپ نہیں پڑھائیں. بولیں بھائی فیس دو گے تو پڑھاؤ گے, ورنہ جاؤ یہاں سے, کوئی بات نہیں. وہ نہ پڑھیں, 1 منٹ بات کمپلیٹ ہونے دینا, وہ نہ پڑھیں, یہ زیادہ بہتر ہے.
ہاں غریب بچوں کے لیے ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ ہو گئی. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ 3 باتیں کسی شخص کے بارے میں جمع ہو جائے نا. ابھی میری اس سفر پہ ایک ملاقات تھی, دوبارہ میری ٹریولنگ ہوئی نا, ایک ملاقات تھی, میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے. ایک صاحب آئے, ایسے گلے ملے مجھ سے, مفتی صاحب میری 4 بیویاں ہیں. میں نے دوست سے کہا فراڈی ہونے کی ایک علامت پائی جاتی ہے. آپ کہو گے میں تو 4 شادیوں کو پروموٹ کرتا ہوں, لیکن ایک آدمی مجھے تعارف کروا رہے کہ میری 4 بیویاں ہیں, اور میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا فراڈی ہے. فراڈی ہونے کی ایک علامت, ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو, ایک تھوڑے سے ماتھا میرا ٹھنکتا ہے, کیونکہ 4 شادیاں مجھے پتا ہے آسان نہیں ہے. کسی کو 4 مل گئی نا, یا تو بہت فیمس ہو, جیسے ہم مشہور بہت ہو گئے, یا بہت ڈھیٹ ہو میری طرح, بہت ڈھیٹ ہو, بہت اس نے مارے کھائی ہوں, گالیاں سنی ہوں, اور عیاشی کی نیت نہ ہو, کیونکہ عیاشی کے لیے یہ کام ہوتا نہیں ہے. بہت مارے کھائی ہو, ویژنری آدمی ہو, یا اس کے پاس اپنا پیسہ بہت ہو. تو سورس آف انکم یا تو بزنس ہوگا, یا ابا سے وراثت میں ملا ہوگا, یا کوئی بھی ویلڈ ریزن ہو نا, اس کی کوئی بھی ویلڈ تھی پوائنٹ ہونا, ورنہ کیوں دے گا بھائی, کوئی دوسری نہیں ملتی, تیسری پہ کیوں دے گا, چوتھی پہ کیوں دے گا, یا کوئی بہت بڑا سیٹ ہو. تو اس لیے جب کوئی اپنا تعارف کرواتا ہے میری 4 بیویاں ہیں, ایک دم میرا ماتھا ٹھنکتا ہے کہ کہیں فراڈی تو نہیں ہے یہ. لیکن میں اس پہ فراڈی ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتا, بھائی ہو سکتا ہے نیک آدمی ہو, کر لیو. لیکن دوسری علامت پھر میں اس سے پوچھتا ہوں, آپ کسی مدرسے کے محتمم تو نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہوں. ابھی ایسا ہی ہوا, ایک صاحب ملے, داڑھی بھی, اچھا یہ کلین شیو ہوگا پھر نہیں فراڈی ہوتا وہ, زیادہ تر وہ پھر 4 کی ہیں تو اس کا مطلب یار زنا سے بچ کے یہ کدھر گیا ہے, شادی کی طرف گیا. لیکن یہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ یہ مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. داڑھی ٹوپی والے برے نہیں ہوتے, خوب سمجھ لو, برے لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. تو ابھی ایسا ہی ہوا, سفر میں ایک صاحب آئے, 4 شادیاں, میری داڑھی بھی تھی, ان کی پگڑی وگڑی ٹوپی شوپی بھی. میں خوش نہیں ہوا, میں نے کہا وہ اوپر سے نا پھیکی پھیکی مسکراہٹ, السلام علیکم, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. میں نے ساتھی کو کونی ماری, میں نے کہا ایک علامت تو پائی گئی ہے. دوسری میں نے کہا پوچھتا ہوں, میں نے کہا دیکھنا یہ مدرسے کا محتمم بھی ہوگا. میں نے کہا آپ ماشاءاللہ مدرسہ چلاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا دوسری علامت, میں نے کہا فراڈی, میں دیکھو مدرسے کے محتمم کو فراڈی نہیں کہہ رہا, خدا نخواستہ, ہمارا بھی مدرسہ ہے بھائی, دارالعلوم کرنگی بھی مدرسہ ہے, بنوری ٹاؤن بھی مدرسہ ہے, تو بڑے بڑے ہیرے یہاں سے نکلے. ہم اپنے اکابر کے ادارہ ان درس گاہوں کو کیسے فراڈی کہہ سکتے ہیں؟ لیکن مدرسے فراڈی نہیں ہوتے, محتمم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. یہ پیسہ کمانے کا پاکستان میں سب سے آسان عزت والا طریقہ ہے, جس پہ آپ چوری بھی دبا کے کرو, لوگوں کی پینٹیں بھی خالی کر دو, اور کوئی الزام نہ لگے آپ کے اوپر. سب سے حرام خوری کا سب سے آسان راستہ ہے, بہترین راستہ. تو دوسرا جب اس نے کہا نا مدرسے کا محتمم بھی ہوں, میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا کہ فراڈی ہے, لیکن ایک کلک کیا اس نے, امکان اب پہلے 30% تھا, اب 33% تھا, اب 66.6% چانس ہے کہ یہ 2 نمبر ہو. یقین نہیں ہے, بدگمان نہیں ہونا چاہیے, لیکن 2 علامتیں فراڈی ہونے کی پائی گئی ہیں. 4 شادیاں بھی, مدرسے کے محتمم بھی. لیکن ضروری نہیں ہے بھائی, بہت سے مدرسے کے محتمم 4 شادیاں, محتمم بھی ہیں, نیک لوگ ہیں, آپ کسی سے بدگمان نہ ہو. لیکن میں نے کہا ماتھا میرا ٹھنک گیا ہے. میں نے کہا تیسرا دیکھنا عامل بھی ہوگا یہ. میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا آپ روحانی علاج ولاج بھی کرتے ہی ہوں گے نا؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کنفرم جہنمی. میں نے کہا اس حرام خور نے لڑکیوں کو پٹایا ہے, بے غیرت آدمی نے. میں نے ساتھیوں سے کہا اب میں اس سے اس کے بزنس کے بارے میں پوچھوں گا تو آپ دیکھنا کئی سارے بزنس نکلیں گے اس کے. جس انسان کا بچہ تمیز سے کماتا ہے نا, اس کا ایک بزنس ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا؟ جو تمیز سے کماتا ہے اس کا اکثر و بیشتر ایک بزنس ہوتا ہے, اور وہ اس کو بتا سکتا ہے یہ میرا بزنس ہے, یہ میری ورک شاپ ہے, یہ میری دکان ہے, یہ میری جو بھی ہے. اس کے میں نے کہا بہت سارے بزنس نکلیں گے, دیکھنا آپ. میں نے پوچھا آپ کا ماشاءاللہ اتنی بیویاں, آپ کماتے کیا ہیں, بزنس کیا ہے؟ کہتے ہیں میں الحمدللہ یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتا ہوں, فلانا بھی کرتا ہوں, ڈمکانا بھی. مطلب کچھ بھی نہیں کرتا, تو باتیں پھینکتا ہے, منہ کے فائر کرتا ہے. جو بہت کچھ کر رہا ہے سمجھ لو وہ منہ سے کیا کر رہا ہے, فائرنگ. میں نے کہا اس کمبخت کے پاس جن چڑیل بھوت بھگانے کے نام پہ لوگوں سے ہدیے لیتا ہے, نذرانے لیتا ہے, پیسے لیتا ہے, حرام خور, اور مدرسے کے یتیم بچوں کو بھی کیش کراتا ہوگا. میرے پاس اتنے بچے پڑھ رہے ہیں, انہیں رکھا ہوا کیسے ہوگا یہ تو کوئی جا کے دیکھے نا. جب کوئی سیٹ دورے پہ آتا ہے تو بڑا اچھا بھی رکھ دیتے ہیں, دیکھو کتنا اچھا کھا رہے ہیں. جب وہ سیٹ چلا جاتا ہے نا تو سڑے ہوئے گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, یہ 3 دن پرانے, بقرعید کے اب تک چل رہے ہوں گے ان کے فریجوں میں, دیکھنا آپ. بھائی ہم جس کی فیلڈ ہوتی ہے نا وہ اس کی
وہ سمجھتا ہے ہم چونکہ مولوی ہیں, ہمیں 1 نمبر مولویوں کا بھی پتا ہے, 2 نمبروں کا بھی ہمیں پتا ہے. تو میں نے کہا یہ کنفرم کیا ہے 2 نمبر. میں نے کہا اس کو رشتے بھی کیسے ملے. میں نے کہا ہم تو اتنے مشہور ہونے کے بعد بھی دھکے کھا کھا کے اب جا کے چوتھی ہوئی ہے ہماری یار, وہ بھی نہیں ہوتی تو اب تو ریٹائر ہونے والے تھے ہم. ان کو پتہ نہیں کیسے ٹھک 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 کر کے مل رہی ہوتی ہیں یار. تو میں نے کہا یہ ان کو رشتے کیسے ملتے ہیں میں آپ کو بتاؤں, خوب سمجھ لو. خواتین آتی ہیں, کچھ اپنے شوہروں سے پریشان ہوتی ہیں, کچھ ساس سے پریشان ہوتی ہیں, یہ ان کو چکنی چپڑی باتوں سے اپنی طرف کھینچتے ہیں. عورت محبت کی محتاج ہوتی ہے, کوئی بھی نرم اس میں بات کرے گا ادھر آ جاتی ہے. پھر یہ مسمرزم کے ماسٹر ہوتے ہیں, دماغ کو کیپچر کرنا جانتے ہیں. یہ مسمرزم یہ عملیات کر کر کے نا کیپچر کرتے ہیں. اتنے گھر ان کمبختوں نے طلاقیں دلوا کے خوبصورت عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں نا یہ بغیرت عامل لوگ. تو ان کے کیا بولوں میں, ان کے بہت اسکینڈل بنے ہوئے ہوتے ہیں, عاملوں کے بہت اسکینڈل ہوتے ہیں ان کے, لیکن روحانیت کا ایسا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے. مرید عقیدت میں اپنے شیخ صاحب کو کچھ بھی نہیں کہتے, کہتے ہیں حضرت جی ہیں بھائی, علوم. ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے حضرت کے علوم, حضرت کا پاجامہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. یعنی حضرت کا پاجامہ تو ایک توہین آمیز چیز ہے نا, حضرت کے پاجامے سے بھی عقیدت. تو میں نے کہا یہ آدمی جو آتا ہی ایک دم یہ. اچھا ان کی ایک بڑی علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ یہ تو 3 بڑی علامتیں ہیں. ایک علامت جو پھر مزید اس کو اور پختہ کر دیتی ہے, پھر یہ مجھے آ کے کہتے ہیں اس پورے ملک میں مفتی صاحب مجھ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں عاملوں کے بہت خلاف ہوں, تو پھر یہ سب سے پہلے مجھے رام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس ملک میں آپ عاملوں پہ ہاتھ کیسا رکھیں, ہلکا. کیوں ساری عقیدت تجھی پہ مر گئی ہے, پورے ملک میں تو اکیلا پیدا ہوا ہے جو ہم سے عقیدت, ہمارے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. یہ بولو بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے, اچھی بات ہے, کچھ لوگوں کو نفرت ہوتی ہے, کچھ کو تو ہی اکیلا پورے ملک میں مر رہا ہے میرے اوپر. تو یہ ہمیں ہمارے سامنے منجن مت بیچا کرو. تو میرے سامنے جب کوئی بتایا کرے نا میری 4 بیویاں ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے, میں تو ترغیب چلا رہا ہوں. آگے پھر یہ نہ بولا کرے, یہ بھی بولتے میں مدرسے کا محتمم ہوں, اچھی بات ہے مدرسہ چلا رہا ہے, تیسری بات نہ بولا کرے بس. کیونکہ اگر صرف 2 باتیں بولے گا تو میں اچھا گمان رکھ لوں گا یار نیک آدمی بھی ہو سکتا ہے, 4 بیویاں بھی ہو سکتی ہیں, اور اپنا بزنس بھی ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے مدرسے کا محتمم بھی ہو. بزنس بعض لوگ ایسے ہیں اپنا بزنس بھی دبا کے اچھا کر رہے ہیں حلال, اور ساتھ میں مدرسہ بھی چلا رہے ہیں, اور مدرسے کے ساتھ خود تعاون بھی کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں نیک لوگ, خود اپنے مدرسے کو بھی ڈونیشن دیتے ہیں وہ, لیکن ماسا ٹھنک جاتا ہے. لیکن جب تیسری دفعہ کہہ دینا روحانی عامل, تو سمجھ لو دوسروں کی بیویاں پٹا پٹا کے کمبخت نے شادیاں کی ہیں, پٹا پٹا کے. ایسا گھروں میں گھستے ہیں نا یہ, تمہاری بہن بیٹیوں پہ قبضہ کرتے ہیں یہ جا کے. اس لیے ان کو کمبختوں کو, ابھی ایک صاحب ایک لڑکا ہے اتنا پریشان, کہہ رہے کہ عامل آتے ہیں ہمارے گھر میں, میرے ابا کو ایسا کیپچر کیا ہوا ہے, میری ساری گھر کی عورتیں ان کی دیوانی بنی ہوئی ہیں, اور وہ اوٹ پٹانگ پیسہ بھی چھاپ رہا ہے. مجھے بھی بیوقوف بنایا اس نے, آپ اندازہ لگاؤ مجھے کیسے بیوقوف بنایا. آیا مجھے کہنے لگا میں فلاں جامعہ فاروقیہ کا مفتی ہوں. جامعہ فاروقیہ کتنا بڑا ادارہ ہے, بعد میں پتا چلا جھوٹ بول رہا تھا, کوئی جامعہ فاروقیہ کا مفتی نہیں ہے. کیسے بیوقوف بناتے ہیں یہ یار, تو لوگوں کو الو بناتے ہیں. تو ان کی گھر کی عورتوں پہ اس نے ایسا سحر کیا ہوا ہے. اب وہ لڑکا میرے بیان سنتا ہے, کہتا ہے ابا کو سمجھا دیا, ابا مت لٹاؤ اس فراڈی آدمی پہ, ابا ہدیوں پہ ہدیے دیے چلے جا رہے ہیں. ہدیہ تو فری پھوکٹ کے ہدیے ہوں گے تو 4 شادیاں کون نہیں کرے گا میرے بھائی. میں نے ہدیوں پہ 4 شادیاں نہیں کی ہیں, یہ بتا دوں میں آپ کو, میں نے ہدیوں پہ 4 شادیاں نہیں کی ہیں. تو فری پھوکٹ کے ان کے یہ ہوں گے تو کیوں نہیں ہوں گی, 4 کے 8 ہوں گی. پھر تو شادیاں خود ہی پیچھے پیچھے بھاگیں گی ان کے. تو اس لیے ہاں اب آپ کے جواب رہ گیا. تو اس لیے میری رائے یہی ہے کہ مدرسے میں مالدار بچوں سے فیس لینی چاہیے. اس سے مدرسے میں چھٹائی ہوگی, بچے کم پڑھیں گے لیکن اچھے بچے ہوں گے, اچھے خاندانوں کے بچے آئیں گے, سمجھ رہے ہو. تھوڑے بچے ہوں گے لیکن جا کے روحانی عامل نہیں بنیں گے, کم از کم وہ دین کی خدمت کریں گے. ہاں جو غریب بچے ہیں ان کے لیے چندہ بھی لیں, آپ پڑھائیں بھی ان کو, اچھی بات ہے, چندہ دینا بھی چاہیے. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہی ہے رفیع بھائی نے کہ فیسیں کتنی لیں. کہہ رہے ہیں ان کے مدرسے کے مصارف 2.5 لاکھ ہوتے ہیں, فیسیں جو جمع ہو رہی ہوتی ہیں, بعض مدرسے 10-10 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں. دیکھو جتنی بھی لیں لیکن پبلک کو بتائیں. امریکہ میں, کینیڈا میں ہم نے ایک خاندانی چیز دیکھی, کوئی بھی ٹرسٹ ہوگا اس کے آپ جائیں نا آن لائن پوری تحقیق کر سکتے ہیں کس ٹرسٹ کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے, اور اس میں جو ملازمین ہے کس کس کی کتنی تنخواہ ہے. ہر چیز فیئر ہوتی ہے. ہمارے یہاں سے ایسا سسٹم نہیں ہے. آپ کمائیں پیسہ, لیکن آپ پھر یہ بتا دیں یہ مدرسہ ہماری سورس آف انکم ہے,
تاکہ لوگ زکوٰۃ صدقات کے پیسے پھر نہ دیں. آپ نے ادھر فیس لی, ادھر آپ کی سورس آف انکم ہے, 2.5 لاکھ ایکسپینسز ہیں, 7.5 لاکھ آپ کی بچت ہو رہی ہے, اور ساتھ میں زکوٰۃ صدقے فطرے بھی مانگ رہے ہیں آپ لوگوں سے. یہ پھر زیادتی ہے بھائی. یا تو اس کو کمرشل بناؤ یا فی سبیل اللہ بناؤ. لوگ کیا کرتے ہیں, اندھیرے میں رکھ رہے ہوتے ہیں بھائی, یا کمرشل ہوگا یا فی سبیل اللہ ہے, تو پھر بتا دو سورس آف انکم نہیں ہے, یہ 1 روپے بھی ہم پہ حرام ہے. پھر وہ روپے کہاں گیا, محلے والوں کو آپ لکھ کے لگائیں اتنی انکم ہوئی ہے جو یہاں خرچ ہوئی ہے, جو یہاں خرچ ہوئی ہے. تو جیسے اجتماعی قربانی میں کیا ہو رہا ہے, لوگ اجتماعی قربانی میں پیسے لے رہے ہیں, جو بچت ہو رہی ہے وہ مسجد والے کھا رہے ہیں. بھائی کس بیس پہ کھا رہے ہو آپ لوگوں کا پیسہ؟ یہ اگر آپ کی سورس آف انکم ہے تو آپ بتاؤ یہ اجتماعی قربانی ہمارا بزنس ہے, ہم آپ کو گائے خرید کے بیچیں گے, اس پہ جو پروفٹ ہوگا وہ ہم رکھیں گے. لیکن وہ بتایا نہیں جا رہا ہوتا. بہت گڑبڑ ہے مالی معاملات میں ہمارے یہاں. باہر ملکوں میں انگریزوں میں کم از کم ایک چیز ہے, وہ اگر بولے گا ڈونیشن تو ڈونیشن ہی مطلب ہوگا, وہ اگر بولے گا بزنس ہے تو بولے گا بزنس ہے. وہ بتائے گا کہ آپ کو کہ میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تجھے فری میں یہ سروس دے رہا ہوں, اتنے پیسے میں تجھ سے لوں گا. ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ ڈونیشن ہے یا کیا ہے. اس لیے ٹھیک ہے یہ فیس لینا. خلاصہ یہ نکلا. یہ تو مدارس کی بات ہو گئی. میرا سوال یہ تھا کہ جو مساجد کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں, ہاں تو مساجد میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سے فیسیں لی جا رہی تو ہیں. ٹھیک ہے, ان سے بھی فیس لے کے قاری صاحب کو دے دیں, کیا جا رہا ہے اس میں. نہیں تو مسجد جو آمدنی ہوگی وہ کہاں جائے گی, مسجد میں خرچ ہوگی. نہیں, جو فیس قاری صاحب بچوں کو مسجد میں پڑھا رہا ہے تو مسجد کی انتظامیہ اگر اسے اجازت دیتی ہے کہ بیٹا آپ ان لوگوں سے فیس لے کے پڑھا دو ان کو, تو ٹھیک ہے, وہ فیس لے کے پڑھا دے. وہ پھر اس کی آمدن ہے, کھائے پیے, وہ کھانے دے بیچارے. قاری صاحب کو کیا جا رہا ہے اس میں, کیا جا رہا ہے. نہیں, اگر قاری صاحب کھا لے گا تو کیا جائے گا. دیکھو بتا کے جو کرنا ہے کرو, ڈرامے نہ کرو. قاری اگر 2 نمبریاں کر رہا ہے, ادھر فیس بھی لے رہا ہے اور ادھر لوگوں کو تصویریں دکھا رہا ہے میں اتنے بچوں کو پڑھاتا ہوں, تو یہ غلط ہے بھائی. یا تو فری میں پڑھاؤ, مسجد آپ کو تنخواہ دے گی, یا بچوں سے فیس لو. تو یہ سب انتظامیہ کی اجازت سے ہونا چاہیے. تو انتظامیہ جو طریقہ سوٹیبل سمجھتی ہے وہ طریقہ چلا دے, کوئی حرج نہیں. کھانے دے قاری صاحب, بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کو کھانے دو. ہم کہتے ہیں قاری مارے نہیں بچوں کو, بس پڑھائے ایمانداری سے, ہاتھ نہیں لگائے ان کو. بھائی صاحب نے سوال بیچارے کافی دیر سے پوچھ رہے ہیں, مفتی صاحب کیا محراب مسجد کی حدود میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے مسجد کی حدود میں؟ بیوی سفر میں ساتھ ہو تو پردے کا مسئلہ ہے. دیسی برقع پر تو کوئی اعتراض نہیں, مگر جو کالے برقعے میں آنکھ کھلی رہتی ہے تو بیوی کو پردہ کرا کے لے جاؤ. کالے برقعے میں بہتر ہے آنکھ بھی چھپاؤ, مشکل ہو رہا ہے تو کھول سکتے ہیں آنکھ بھائی. اب بیگم کو ٹریولنگ میں کہتا ہوں نا اپنے ساتھ لے کے جایا کرو, اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو. اس میں اب لوگ کہتے ہیں پردے کے مسائل لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, برقعے میں لے جاؤ. بعض جگہ آنکھ کھولنی پڑتی ہے تو کھول لے, وہ کیا جا رہا ہے اس میں, مجبوری ہے. بہتر یہی ہے آنکھیں بھی چھپاؤ, لیکن کھولنی پڑے تو مجبوری ہے, جائز. اب چڈیاں بنیانے پہن رہی ہیں عورتیں, تمہاری بیوی اگر اتنا پردہ کر لے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو یار. یا تو دین پہ ہوتے نہیں ہیں, ہوتے ہیں تو پھر رابعہ بصریہ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. رضاعت کے مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ دودھ پلانے والی کا دعویٰ قبول ہے, اس کے متعلق تفصیل سے جواب دیں. ایک عورت کا بیان معتبر نہیں ہے اس میں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ادھر شادی کی تاریخیں طے ہو گئی ہیں, بات طے ہو گئی ہے, شادی ہونے والی ہے, ایک خاتون آ کے کہتی ہے ان دونوں بچوں کے میں نے اپنا دودھ پلایا ہے, تو یہ ایک گواہی کافی نہیں ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. یا تو یہ مشہور ہو چکی ہو بات, سب کو پتہ ہو, یا یہ کہ اس پہ کم از کم 2 گواہ ہوں. مفتی صاحب میری عمر 19 سال ہے, میں درجہ ثانی کا طالب نکاح کرنا چاہتا ہوں, میں رشتہ بھیجتا ہوں, آگے سے کہتے ہیں ابھی پڑھائی چل رہی. یہ کہتے ہیں جہاں بھی رشتہ بھیجتا ہوں لڑکی والے رشتہ قبول نہیں کرتے کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں, کہتے ہیں کماتے نہیں ہوں. تو ٹھیک ہے, وہ نہ قبول کریں, ان کو لیے جائز ہے. تو شریعت نے کہا ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, جن کو رشتہ ہی نہیں مل رہا وہ عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاریں, اللہ ان کا رشتہ دلا دے گا, گناہ کی طرف نہ جائیں. تو اللہ نے مرد کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے. اگر کوئی رشتہ نہیں دے رہا, لڑکی والے تھوڑی دیں گے بلا وجہ آپ کو دے دیں, وہ کہیں گے کمبخت تو پڑھائی کر رہا ہے تو کھلائے گا کہاں سے تو ان کے لیے عذر ہے, یہ بالکل معقول ریزن ہے. آپ ٹرائی مارتے رہو اور ساتھ ساتھ جاب بھی کرو. ہم لوگ اپاہج پیدا کر رہے ہیں, صحیح بتا دوں, باہر ملکوں میں انہی پاکستانیوں کو, انہی انڈین کو دیکھتا ہوں میں, صبح یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, شام کو جاب کر رہے ہیں, اپنا بھی پیٹ پال رہے ہیں اور گھر میں بھی پیسے بھیج رہے ہیں کمبخت. یہاں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو. تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کرو یار, ریڑھی لگا لو, ٹماٹر بیچ لو. اس نیت سے نہیں کہ ساری زندگی ٹماٹر بیچنے ہیں, اس نیت سے کہ سیونگ کر کر کے پھر میں نے سبزی منڈی میں اپنا ایک بڑی دکان خریدنی ہے, تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر شرم آ رہی ہے ٹماٹر بیچتے ہوئے کیونکہ پھر خطرہ ہے کہ جو رشتہ تھوڑا سا چانس تھا وہ بھی نہیں ملے گا, تو اسٹائل میں ٹماٹر بیچو. اسٹائل میں ٹماٹر کو ٹومیٹو بولو, بولے ہمارے یہاں ٹماٹر بکتے ہی نہیں ہیں, ہم ٹومیٹو کا بزنس کر رہے ہیں. اور ریڑھی مت لگاؤ, آن لائن بیچو, آن لائن
بہت سارے ایسے طریقے اس زمانے میں ایجاد ہو گئے ہیں جس سے عزت بھی رہے گی اور ٹماٹر بھی دے دن بکے گا آپ کا. صحیح میرے بھائی, مصافحہ ایک ہاتھ سے سنت ہے, دو ہاتھ سے سنت ہے. بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ سے مصافحہ فرماتے تھے. ایک بخاری میں ید کا تذکرہ ہے, ید ہاتھ کو کہتے ہیں. تو اب اہل حدیث لوگ بولتے ہیں دیکھو ہاتھ ہے, ہاتھوں تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ید اس میں جنس ہے. جو پارٹ بھی ہمارے دو ہیں نا, تو قرآن میں ان کو اس میں جنس سے تعبیر کیا گیا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا, کان سے سوال ہوگا. ایک آنکھ سے تھوڑی ہوگا, دو آنکھوں سے ہوگا نا. تو ایسے ہی بخاری میں جو ید کا تذکرہ ہے وہ احتراز ہے ید کے علاوہ جسم کے اعضاء سے, تو اس سے دونوں ہاتھ ہی مراد ہیں. تو باقی جائز ایک ہاتھ سے مصافحہ بھی ہے. ادب کا تقاضا ہے کہ دو ہاتھ سے کیا جائے. ویسے بھی نبی نے اگر ایک ہاتھ ملایا ہوگا تو کیا صحابی سے امکان ہے کہ وہ بھی ایک ہاتھ بڑھائیں؟ صحابہ تو نبی کی باڈی سے اپنی باڈی کو ٹچ کرنا ایک بہت بڑی سعادت برکت سمجھتے تھے. ادب کا تقاضا یہی ہے کہ دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے. یہ سنت کے زیادہ قریب ہے. جائز ایک ہاتھ سے بھی ہے. ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ایک ہاتھ سے جائز نہیں, اس میں اہل حدیث کی مشابہت ہے. تو یہ بہت غلو ہے. اہل حدیث کو غیر مسلم نہیں قرار دیا جاتا کہ ان کی مشابہت ہی حرام ہو جائے. تو یہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچی ہوئی بات ہے. کسی سے اختلاف اعتدال سے ہوتا نہیں نا. ہمارے یہاں مسئلہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, اعتدال مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے, شارٹ چل رہا ہے. میں اور میرے دو کیا لکھا میرے بھائی کرنے کے 26 سال تک محنت کرو پھر آرام ہی آرام, 2-3 دن سوتے. ایک دوست ہیں کہتے ہیں 26 سال تک دن رات ایک کر دو, نہ نیند کی فکر نہ نماز نہ کچھ بھی. 26 سال میں جب پیسہ آنا شروع ہو جائے گا پھر سب کچھ کر لیں گے. یہ سوال کا خلاصہ ہے. یہ احمق اور بے وقوفوں کا کام ہے کہ پہلے یہ پھر وہ. یہ ایسا ہی ہے جیسے بچے کہتے ہیں نا ابھی کھیل کود لو, 1 تاریخ سے اسٹڈی ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. وہ 1 تاریخ ان کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آتی. جو کرنا ہے آج, نماز بھی آج, ایکسرسائز بھی آج, تعلیم بھی آج, شادی بھی آج. اگر رشتہ مل جائے, نہیں ملے تو پھر تو مجبوری ہے نا. جمشید تو تھوڑی کرنی ہے, پھر ہم تو کیا خیال ہے, ہم تو نکاح کے قائل ہیں نا. اور انگریزوں کے یہاں تو یہ بھی ٹینشن ختم ہو گئی. خیر, تو جو کام آج ہوگا سب کچھ ایک ساتھ ہی کرنا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں 26 سال سے پہلے انتہائی محنت, نہ نیند کی فکر, یہ صحت جو خراب ہوتی ہے نا اس کے اثرات زندگی بھر رہتے ہیں. پھر زندگی بھر سب کچھ کرنا ہے بھائی ایک ساتھ ہی. میرے آفس میں لڑکیاں ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کا جسم نمایاں ہوتا ہے. اس چکر میں نے نوکری چھوڑ دی. وہاں کا مینیجر ایسی لڑکیوں کو پسند کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ گھومنا پھرنا لڑکیوں کا کام بھی ہم لڑکوں کو دے دیتا تھا, اور ہم لڑکوں کو زیادہ دیر بٹھا کے رکھتا تھا کیونکہ لڑکیوں کا کام بھی ہم کرتے تھے. ایسی جگہ نوکری کر سکتے ہیں. آج کل جابیں ویسے ہی کم ہیں. خدا کے بندے, تو کہیں بھی دنیا میں جائے گا لڑکیاں ہر جگہ نظر آئیں گی. تو یا تو آپ مسجدوں میں بند ہو کے بیٹھ جاؤ, یا پھر یہ کہ آپ اپنی نظر کی حفاظت کرو, دل کی حفاظت کرو, اور اپنے آپ کو اس سوسائٹی کا عادی بنا دو. جو لڑکیوں والا ماحول ہوتا ہے نا اس میں چند دن تک صبر کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد انسان کو عادت پڑ جاتی ہے. یہ چند دن کا صبر ہے کہ آپ مت دیکھو ان کو, نہ ان میں دلچسپی لو, نہ ان سے فری ہو. آپ اپنی جاب کو فوکس کرو, اس کے بعد آپ یوز ٹو ہو جاؤ گے, پھر ٹھرک ختم ہو جائے گی. ہاں, اگر شروع میں کنٹرول نہیں کیا تو ایسے ٹھرکی بنو گے کہ موت قبر میں بھی پڑوسن کو دیکھ رہے ہوگے آپ جا کے. آپ کی خواہش ہوگی میرے پڑوس میں کسی انٹی کو دفن کیا جائے. ایسا ٹھرکی بنتا ہے آدمی. یہ یورپ امریکہ جاتے ہیں نا, چڑیاں پہنی ہوئی لڑکیاں نظر آتی ہیں, شروع میں اپنے جذبات پہ قابو رکھ لیتے ہیں وہ کہ بھائی یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں, یہ ہمارے لیے پتھر ہیں. چند دن کی تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد عادی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو ان میں رغبت ختم ہو جاتی. تو دیسی آدمی جاتا ہے نا امریکہ یورپ, ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی یوں دیکھ رہا ہے, کبھی ایئر ہوسٹس کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہوتا ہے, ایسے یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پہلی دفعہ اس نے کوئی چیز دیکھی ہے. جو عادی ہوتے ہیں ان کے لیے ایئر ہوسٹس ہو, کالی ہو, پیلی ہو, نیلی ہو یا جمشید ہو, ان کی صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. تو یہ ٹھرک ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یا تو کٹ جاؤ ماحول سے, بالکل خانقاہ میں آ کے بیٹھ جاؤ, لیکن کب تک بیٹھو گے؟ دنیا میں چلنا پھرنا نہیں ہے, سب کچھ کرنا ہے مردوں نے بھائی. اس لیے عورت پردے کا حکم اسلام نے عورت کو دیا ہے, مرد کو نہیں دیا. مرد ہر جگہ جا سکتا ہے کیونکہ مردوں کو تو دنیا میں جانا ہے, کام کرنے. اب دیکھو میں ایک بات بتاؤں, غزوہ تبوک کے موقع پہ کیا ہوا؟ جنگ تھی, بہت ٹف لڑائی تھی. منافقین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم جب جائیں گے وہاں روم کی انگریز عورتیں تھیں نا, رومیوں کی اولادیں ہیں, وہ گوری گوری چٹی چٹی عورتیں ہوں گی, تو ہم جب جائیں گے وہاں ہمیں پھسلنے کا خطرہ ہے. ان کو ہم دیکھیں گے بے پردہ عورتوں کو, ہمیں خطرہ ہے کہ زنا میں نہ پڑ جائیں. انہوں نے یہ عذر پیش کیا.
اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الا فی الفتنۃ سقطوا، تم جہاد چھوڑ کر فتنے میں تو پڑ گئے ہو. یعنی یہ ایک بہانہ کر رہے ہیں جہاد سے بچنے کا. تو بھائی مرد اس زمانے میں بھی یہ فتنہ ہو سکتا تھا جب صحابہ کرام تابعین جنگوں میں جاتے دوسرے ملکوں میں, وہاں بہت سی بے پردہ عورتیں بھی ہوتی تھیں, لیکن ان کو منع تھوڑی کیا گیا, چونکہ ایکچولی جب تم ملک فتح کرو گے اتنی ساری بے پردہ عورتیں ہوں گی, تمہیں پھسلنے کا خطرہ ہے, بد نظری ہو گئی, تمہارا تقویٰ ٹوٹ جائے گا, تو ایسا کرو گھر میں بیٹھو اور چلے کے لیے چلے جاؤ. وہ بھی تبلیغ میں وہ بھی جائیں ضرور. ان کو کہا گیا بھائی فتنے سے بچنے کی کوشش کرو, باقی جو کام اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں وہ کام کرنے پڑیں گے. تو مرد کو ہر جگہ جانا پڑے گا اور اس کو اب عادت ڈالنی چاہیے اس ماحول کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عادت ڈالنی چاہیے کہ بھائی میں اس ماحول سے متاثر نہیں ہوتا. اور لڑکیاں بھی چند دنوں میں سمجھ جاتی ہیں کہ یہ ہماری طرف رغبت نہیں رکھتا, وہ بھی چھیڑنا چھوڑ دیتی ہیں. ان کو پتا ہے ملا ٹائپ کا آدمی ہے. ویسے بھی اپنا گیٹ اپ جب یہ رکھو گے نا, پگڑی داڑھی والا, شلوار ٹخنے سے اوپر والا, تو چھڑنے کے چانسز ویسے ہی کم ہو جائیں گے. آپ لڑکیوں کو آج کل ماڈرن چاہیے ہوتا ہے, ایکچولی فش کرتا ہوا بندہ چاہیے ہوتا ہے. ان کو ملا ٹائپ کے لوگ لڑکیوں کو زیادہ پسند نہیں ہوتے, وہ ویسے بھی فرینڈ شپ کی طرف زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. تو اپنا گیٹ اپ اچھا رکھو گے, نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنے جاؤ گے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرے گا, یہ اگر دوستی کرے گا بھی تو حج پہ لے جائے گا ہمیں اپنے ساتھ, ہاں عمرہ کرا کے لے آئے گا, حج کرا کے لے آئے گا. تو اس ماحول کا عادی بناؤ. ہو سکتا ہے کچھ علماء میری رائے سے اختلاف کریں, نہیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بھائی سوسائٹی کے ساتھ آپ کو سروائیو کرنا ہے, آپ گھر میں بند نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ ایک سیلاب ہے, اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ پیچھے رہ جاؤ گے, آپ پیچھے رہ جاؤ گے. تو اس لیے جاب جو بھی ہے آپ کر لیں, حلال جاب ہو, حرام جاب نہ ہو. اور فتنے سے بچنے کے لیے نظر کی حفاظت اور شادیوں کو فوکس کرو جو حلال ہے. اور یہ چند دنوں کی ٹھڑک ہوتی ہے, یہ کنٹرول میں آ جائے گی. لیکن اگر آپ نے جاب چھوڑنا شروع کر دی, اس سے جو فتنوں میں پڑو گے نا, کیونکہ نہ تمہیں کوئی بیٹی دے گا جب دیکھے گا آمدنی اچھی نہیں ہے اس کی, جاب ملی تھی وہ چھوڑ دی اس نے, حلال بھی نہیں ملے گی تمہیں, اور پھر مل گئی تو غربت میں جو آگے مسائل کھڑے ہوں گے تمہارے ساتھ. خواتین آج کل برداشت نہیں کرتی ہیں, ایک دن 6 انڈے بولے اور آپ 5 لے آئے نا, چھٹے کے پیسے نہیں تھے, فوراً کوٹ سے کھلا لیا اور مارکیٹ سے شارٹ. پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ بولو گے وہی ماحول وہی رنگینیاں ٹھیک تھی. صحیح. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں رزق پہ کمپرومائز نہ کرے, حرام نہ کمائے, جب تک حلال مل رہا ہے تو بس کمائے اس کو. اچھا بھائی دولہا آ جائے یار, بہت زیادہ ہو گئی. دولہا یہ بعد میں, یہ اتوار کو دے دیں مسائل. سید باسط حسین ول سید خالد حسین علینا فاطمہ صہیب بنت محمد صہیب, ان کے وکیل کون ہیں بھائی؟ نوید احمد فاروقی صاحب کہاں ہیں؟ نوید صاحب آپ نے مجھے اجازت دی کہ 1 لاکھ روپے مہر میں, وہ ڈاکومنٹیشن بعد میں کرتے ہیں ہم, 1 لاکھ روپے مہر میں علینا فاطمہ صہیب بنت محمد صہیب کا نکاح سید باسط حسین ول سید عالم حسین سے کر دوں, آپ نے اجازت دی ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب سید باسط حسین ول سید عالم حسین سید خالد حسین سید باسط حسین ول سید خالد حسین, میں نے 1 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح علینا فاطمہ صہیب بنت محمد صہیب سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول ہے.
جزاک اللہ جی. دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس نکاح کی برکتیں زوجین کو تا دم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ اس جوڑے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا برکتوں کا ذریعہ بنا، دونوں کے خاندانوں میں محبتوں کا ذریعہ بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے.